آج آپ تیار رہیے کہ آپ تزکیہ سے لے کے روبوٹکس ٹیکنالوجی کے درمیان ایک جو پل بنانے والی شخصیت ہے، آج آپ ان کو سننے جا رہے ہیں۔ ویسے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میری بیوی بھی نہ جانتی ہو یا گھر کے انتہائی قریبی بھی نہ جانتے ہوں۔ الکحف یا باہر کی بات ہو، بہت دور کی بات ہے۔ امبالے دا منڈا دن دا سوداگر تے رات دا ولی، اس زمانے کے جو نوجوانوں کی ہابیز تھیں، کچھ قلمی دوستی کے بھی شکار ہوئے۔ تو اچھا ہوا ہمارے ناظرین میں سے جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی اسی دعا کو اپنا لے۔ میرے سسرال والے مجھ سے بہت ایسے کم لوگ ہوں گے۔ یہ پہلا واقعہ ہوگا، ورنہ ہم سارے سسرال میں بیعت ہونے کو تیار ہوتے۔ میرے پاس اس زمانے میں 100 سے زیادہ ملکوں کے نوٹ موجود تھے اور ابھی بھی وہ خزانہ موجود ہے، اور الحمدللہ میں 15 سال کی عمر سے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جو تجارت کر سکتا ہو وہ نہ کرے تو میرے نزدیک اس کو کوڑے لگانے چاہیے۔ انگریز نے بعد میں دیکھا، نہ کوئی گولی لگی، نہ کوئی چاقو لگا، نہ کوئی خون کا قطرہ، یہ مر کیسے گیا؟ آپ کہتے ہیں نا، آپ کا جو اسٹائل ہے کہ ایک لائن کے اندر ون لائنر، تو الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو دکان کی سیٹ سے مسجد کا ممبر ملا۔ میں نے کہا حضرت، میں نے تو سنا تھا پیر بننے کے بعد حلوے مانڈے ملتے ہیں، میرے تو اگلے بھی گئے۔ روحانیت اور اینڈرائڈ فون ساتھ چل سکتے ہیں، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ یہ عجائب گھر کے سارے سکے میں نے دیکھے ہوئے، ایک ایک سکے کو ایسے دیکھتا تھا کہ بس یہ کسی طرح مجھے مل جائے۔ نقش بندی جتنے بھی ہیں نا، بندی ہوتی ہے تو نقش بندی ہوتا ہے، ورنہ نقش بندی نہیں ہوتا۔ تصوف کی طرف کب آئے فرسٹ ٹائم، اور اس کے بعد پھر کیریئر کب چنا کہ اب پورے پاکستان اور اس طرح دنیا لیول پہ کام کرنے کی ٹھانی؟ یعنی نیشنلٹی کراچی کی ہے اور رہائش لاہور میں۔ تو پھر جامعہ شرفیہ لاہور سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا، یہیں کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھی۔ تو میرے دادا یہ ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا مجھے 15 سال کی عمر میں دکان پہ لے آئے تھے ہال روڈ میں۔ تصوف سے تو میرا تعلق اس زمانے سے ہے جب مجھے یہ بھی نہیں ملا کہ تصوف کو تے سے لکھتے ہیں کہ ٹے سے لکھتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 15 سال کی عمر سے، جب دکان پہ بیٹھا تو پیور کاروباری، سارا دن میں دکان کے اندر اور رات کو دکان میں۔ میرا ویسے ماننے پہ یقین نہیں کرتا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ اگر کہوں تو ہو۔ بڑوں کے نام کی روٹیاں کب تک چلتی ہیں، اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میری خالہ مجھے کہتی تھی فون کر کے، ابراہیم تم لاہور میں ہو یا جھنگ میں ہو، آپ کے ذریعے سے بھی میری آواز اگر پہنچ جائے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی سالکین ہیں طریقت کے، تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی 2 کتابیں ضرور پڑھیں، با ادب با نصیب، تصوف و سلوک۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب، آپ نے اپنے موبائل کو کبھی اپنی بیوی سے نہیں چھپانا۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کافی وتھ یسر کے ایپیسوڈ میں میں نے جناب متین خالد صاحب کو ان کی لائف سٹوری سننے کے لیے انوائٹ کیا تھا، جو کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر ایک بہت عظیم الشان ہستی ہیں۔ 40 سالوں میں انہوں نے تقریباً 100 کے قریب کتابیں اور بکلیٹس لکھی ہیں۔ تو وہاں ان کا جب ہم نے ریکارڈ کیا یہ انٹرویو، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب کا نام بھی ہے جس میں میری لائف سٹوری چھپی ہے، راستہ جو میں نے چنا، تو اس لیے آپ بہتر یہی ہے کہ اسی ٹائٹل کے ساتھ تھم نیل بنا لیں۔ میں نے وہ تھم نیل بنایا اور آپ نے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا ہے اس ورک کو، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے۔ تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں سوچتا رہا کہ متین خالد صاحب بھی ایک جابر تھے اور 40 سال لگا گئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ۔ تو اللہ نے پھر میرے دل میں ڈالا کہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کروں، اور جو سیڈ میڈیا کا ویژن بھی ہے کہ ہم اپنے اس دین کو ریوائیو کر پائیں، اور جو دین کی ایک نئی جہاد کے اوپر جو ریوائیو کیا ہے لوگوں نے، تو ان کی لائف سٹوریز کو سننا شروع کر دیں۔ تو پھر یہ سارا کھاتا تو متین خالد صاحب کے پاس ہی جائے گا انشاءاللہ، کہ ہم آج سے اپنا یہ ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، راستہ جو میں نے چنا، اور اس میں ایسی مہمان شخصیات کو انشاءاللہ پاکستان بھر سے انوائٹ کرتا رہوں گا کہ جو دنیاوی طور پر کسی بزنس میں کوئی پروفیسر تھے یا متین خالد صاحب کی طرح کہیں جاب کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو چنا، اور چننے کے بعد پھر ان کی ایک لائف لیگسی ہے کہ جو 30 40 50 سال تک انہوں نے جو دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کے لیے جو اپنی زندگی کھپائی، وہ یقین جانیے کہ ہماری ایک قوم کے لیے نعمت بھی ہے اور وہ ہماری قوم کے سب سے بڑے محسنین بھی ہیں۔ تو آج سے شروع کرتے ہیں اپنا ایک نیا سلسلہ، راستہ جو میں نے چنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آج جو میرے اسٹوڈیو میں اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، وہ ایک بڑی ہر دل عزیز شخصیت بھی ہیں، پاکستان کی بھی اور میری بھی، اور میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں، خاص طور پہ ٹائم مینجمنٹ، اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ اور بہت بڑا کام اگر کسی نے کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ آج کی یہ لائف سٹوری ضرور سن لے۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب، جو الکحف کے فاؤنڈر ہیں، ان کی ایک لیگسی ہے، اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل بزنس کے ایک سکسیسفل بزنس ہونے کے باوجود، اور ایک ان کا ایک بہت بڑا بزنس کی امپائر بھی تھی، اس کے باوجود وہ
اپنے ساتھ انہوں نے روحانیت کو چنا, انہوں نے تصوف کو چنا, اور پاکستان بھر کے لوگوں کو انہوں نے بہت سے پروجیکٹ دیے ہیں. تو آج آپ تیار رہیے کہ آپ تزکیہ سے لے کے روبوٹکس ٹیکنالوجی کے درمیان ایک جو پل بنانے والی شخصیت ہے, آج آپ ان کو سننے جا رہے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں پا کر. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے چلتے ہیں حسب معمول کہ ہم آنے والی مہمان شخصیت سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا خاندانی پس منظر بتا دیجئے, اپنی تعلیم کے بارے میں بتا دیجئے, پھر آپ نے جو اپنا بزنس کا فیلڈ چنا تو وہ اس کے اوپر کچھ احوال ہمارے ناظرین کے پیش کیجئے. آپ نے جو تعارف کرایا نا, اس میں کچھ چیزیں تو شاید مبالغے پر ہیں, 2 چیزیں غلط ہیں. مبالغے کو سائڈ پہ کہہ رہے ہیں, 2 چیزوں کو میں ذرا وضاحت کر دوں. یہ تھا والا مسئلہ نہیں ہے. کاروبار الحمدللہ میں کر رہا ہوں, بزنس الحمدللہ میں کر رہا ہوں. اور رہ گیا معاملہ بزنس امپائر والا, تو بہرحال الحمدللہ ایک اچھا کام ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ جملہ تھوڑا سا انکم ٹیکس والے پیچھے نہ آ جائیں, اتنا بڑا میرا کام ہے, لیکن وہ بہرحال وہ جو آپ نے کہا نا کہ بزنس کا تھا, تو وہ میں نے حمزہ بھائی سے جو آپ کے وہاں آپ کی ٹیم کے مین لیڈر ہیں, تو میں نے ان سے ایک دن بات کی کہ حضرت اتنا زیادہ کیسے کام کر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے اس بزنس میں سے وقت کو نکالا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں سے وقت نکال کے اور قوم کے لیے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں تھا کہ شاید پھر آپ نے وہ بہت, انہوں نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ چند گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن آپ پوری زندگی وقف کر چکے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجئے پھر آپ کے وہ چند گھنٹوں میں پھر آپ دونوں کو ایک بہترین امتزاج لے کے چل پا رہے ہیں ماشاءاللہ. اصل میں آپ نے جو بات انٹروڈکشن میں کہی کہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, کہ تو اگر ہم تفصیل سے کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بڑوں سے ہی بات لیں, میں اپنی ذات سے شروع نہ کروں. ہمیں بہت خوشی ہوگی جی. تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, یہ تو ہمارے ناظرین کو بھی برکت ملے گی اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. میرے والد صاحب کے دادا یعنی میرے پردادا حافظ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ان کے والد کا نام تھا عبداللطیف. ٹھیک ہے. ہم لوگ جمعیت پنجابی سوداگران سے تعلق رکھتے ہیں, اور ساری برادری جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہی تقریباً تعلق رکھتی ہے. اور ہندوستان میں اور پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے بزنس ہماری برادری کے لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی الحمدللہ. کچھ میں ایکسپورٹر بھی ہیں مختلف. بہرحال تو ہمارے دادا کے جو والد تھے حافظ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, امبالہ کے اندر, امبالہ کینٹ میں ان کی دکان تھی عبداللہ اسٹور جی, جو مجھے اپنے بڑوں سے سنا اور جتنا یاد ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. تو اور ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کا ایک ہوٹل تھا وہاں پہ, سوائے ہوٹل بتاتے ہیں, اس میں 100+ روم تھے, کو بڑا ہوٹل تھا اس زمانے کے حوالے سے. تو حافظ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, انگریز دشمنی اور مسلمانوں سے محبت یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, اور وہ ایک حریت کا ایک جذبہ تھا جو ان کی نسلوں میں منتقل ہوا. پھر تو ان کی وجہ شہرت بھی ہوگی ماشاءاللہ. یہ تو اس وقت تو یہ ان کے کچھ اور بھی واقعات ہیں, لیکن وہ ایسے کچھ واقعات ہیں کہ ان کے ایک آدھ واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی نسبت ہے. ہم نے خاندان سے یہ سنا کہ وہ کسی انگریز کو پولیس والا تھا, کوئی کیا تھا, انکوائری کرنے نکلا ہوا تھا, کسی وقت انہوں نے اس کو گھوسا مارا, وہیں مر گیا. تو انگریز نے بعد میں دیکھا نہ کوئی گولی لگی, نہ کوئی چاقو لگا, نہ کوئی خون کا قطرہ, یہ مر کیسے گیا. اب ان کی ایک جلال تھا, ان کا حافظ جی عبداللہ میں جلال آ گیا نا, وہ کوئی بول بھی نہیں سکا. اور پھر بولنے سے مطلب یہ تھا کہ انگریز کے سامنے اپنے ایک مسلمان کو ختم کروا دینا. جی جی. تو اب انگریز آتا رہا, پوچھتا رہا, انکوائری ہوتی رہی, آخر کار زچ آگے کہ صرف اتنا بتا دو یہ مرا کیسے, کیا بات, اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. تو ہم اس بندے کو کچھ نہیں دیں گے, خالی اتنا ہی بتا دو. وہ خیر الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی تو کسی نے نہیں بتایا. تو وہ ایک تعلق تھا. اور پھر ان کی جو آگے اولادیں تھیں, اچھا ان کا تعلق تھا سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور خانقاہ آنا جانا جو میں نے بڑوں سے سنا ہے, اور پھر میں دوبارہ عرض کر دوں جتنا یاد بھی ہے, کیونکہ اس میں مبالغہ, رائی, غلطی کا احتمال رہ سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ عصر کے بعد عام طور سے گھر خانقاہ چلے جاتے تھے, اور کبھی گھر بھی جاتے تھے. عام طور سے ان کا معمول یہ تھا کہ امبالہ سے دکان سے چلے گئے خانقاہ, اور خانقاہ سے صبح آگے دکان کھولی. تو سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا کے والد کے بارے میں یوں فرماتے تھے, امبالے دا منڈا دن دا سوداگر تے رات دا ولی. دوبارہ سنا دیں, کیا مزہ آیا اس کا. اللہ, امبالے دا منڈا دن دا سوداگر تے رات دا ولی ہے. تو مشائخ کے ساتھ نسبت بھی جو ہماری معلومات ہیں ہمارے پاس, وہ اسی وقت سے چلی آ رہی ہے, اور ابھی تو الحمدللہ ہمارے اندر باقی ہے. یہ وہاں سے مشائخ کے ساتھ سلسلہ چلا, تیسری چوتھی پیڑھی میں ہے. جی الحمدللہ, یہ ان کی دعائیں ہیں, سلسلہ آگے چل رہا ہے.
تو پھر ان کے 3 بیٹے تھے، شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد یعقوب میرے دادا ہیں، اور ہمارا خاندان جو ہے نا یعقوب ریڈیو والا کہلاتا ہے۔ ہماری برادری کے اندر ان کی ایک وہ ہے، عادت ہے، ٹرمینالوجی ہے، وہ والے لگاتے ہیں، اللہ والے، رنگ والے۔ اچھا جو آدمی آج پہلی دفعہ سمجھ آیا، یہ سنا بہت دکانوں پہ دیکھتے رہے ہم، دکانوں پہ بھی ہوگا، لیکن یہ تو جب ہمارے ہاں شادی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے۔ اس میں آتا ہے، کوئی آدمی چھری بیچ رہا تو چھری والے، کوئی دوائی بیچ رہا تو دوائی والے۔ تو وہ دادا ہمارے بڑے بھائی وغیرہ ان کے جو بیچتے ریڈیو تھے، تو ریڈیو والے کہلاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہمارے خاندان میں ایک سلسلہ ہے۔ تو خیر پھر یہ اگر ہم ان 3 لوگوں کی بات آ جائیں، پر دادا سے نیچے آ جائیں، تو ان میں جو سب سے بڑے تھے شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جامع شرفیہ کے بانیوں میں ان کا نام شامل ہے الحمدللہ۔ تحریک آزادی پاکستان کے انتہائی سرگرم رکن تھے۔ سردار عبدالرب نشتر کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا، اور باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل بھی ان کو ملا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری طرف ان کا جو تعلق تھا وہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جامع شرفیہ کے بانی جو تھے، جامع مولانا فضل الرحیم صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کے ساتھ۔ تو تحریک آزادی میں ان حضرات نے خوب کام کیا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو بہرحال پاکستان آ گئے۔ 1947 میں جب ہمارے بڑے پاکستان آئے ہیں تو ادھر والٹن پہ آئے ہیں، پہلے لاہور آئے ہیں، اور انہوں نے پھر یہاں پہ دکان ایک لی، اس کا 1947 انارکلی کے اندر، انارکلی بازار پرانا بزنس ہم میں ہی آئے پاکستان میں بھی، ہاں۔ تو وہاں انہوں نے ایک دکان لی، غالباً شاید 12,500 روپے کی یا کیا تھا، اور اس میں کوئی 3-4 سال کی انسٹالمنٹ بھی ملی، کیا ملا جتنا کچھ ذہن میں ہے۔ تو وہ انہوں نے دکان لی، وہ دکان آج بھی الحمدللہ ہمارے ہی خاندان میں موجود ہے، اور میرے چاچا شیخ محمود عالم وہاں بیٹھتے ہیں۔ گفٹ سینٹر اس کا نام ہے، 127 نیو انارکلی، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ اور دوسرا ان کو مکی مسجد کے بالکل سامنے، مکی مسجد کے بالکل ساتھ، اور مسلم مسجد کے سامنے، یہ جو لوہاری ہے نا، لوہاری گیٹ کے سامنے، جی مسلم مسجد کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، وہ ہوٹل ان کو ملا، ابھی نام انشاءاللہ یاد ہے، 5 منزلہ کافی بڑا ہوٹل ہے، کارنر کے اوپر اس کے سامنے بالکل نعمت قدا یا نعمت خانہ ہے، تو سینٹرل ہوٹل، جی سینٹرل ہوٹل ان کو ملا۔ تو یہ سب پاکستان آنے کے بعد سینٹرل ہوٹل کی چھت پہ رہتے تھے۔ گراؤنڈ فلور جو ہے وہ کچھ میڈیسن والے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کرائے پہ دیا ہوا تھا، پہلی دوسری منزل پہ شاید ہوٹل تھا، اور اوپر کے جو فلور تھے وہ خاندان جو کہ وسیع تھا، تو ان کی رہائش وہاں پہ تھی۔ میں خود کچھ عرصہ وہاں رہا ہوں بچپن میں، جو بہت چھوٹا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ انڈیا سے یہاں آئے، اس کے بعد کاروبار کرتے رہے۔ ایک دکان تو یہ انارکلی میں تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد جب ٹیکسیشن میں رعایت ملی نا بنگلہ دیش کے، تو وہاں پہ ہمارے دادا وغیرہ جب گئے تو ان لوگوں نے ایک تو ڈھاکہ میں ایک فیکٹری بنائی، اور ڈھاکہ میں وہاں روڈ تھا نواب پور روڈ، یہاں انارکلی وہاں نواب پور روڈ، تو شاید 122 یا 117 نواب پور روڈ پہ دکان تھی، یعقوب ریڈیو ہی نام تھا، نام یعقوب ریڈیو تھا۔ خیر وہ 1971 میں پھر بڑے تکلیف دہ واقعات ہوئے، چھوڑ کے آنا پڑا۔ تو اسی طرح پھر کراچی میں بندر روڈ پہ 284 بندر روڈ، ایم اے جینا روڈ اس زمانے میں، آج کل ایم اے جینا روڈ کہتے ہیں، پہلے بندر روڈ کہتے تھے، تو ڈین سوہال سے کچھ پہلے، تو 284 بندر روڈ، وہاں پہ بھی یعقوب اینڈ کمپنی کے نام سے، میرے دادا کا نام یعقوب تھا، 3 بھائی تھے۔ تو اس طرح سے ڈھاکہ میں، لاہور میں اور کراچی میں الیکٹرانکس کا ہی سارا کاروبار ہوا۔ جو ڈھاکہ میں فیکٹری لگی تو وہاں کی بھی کئی چیزیں ایسی ہیں وہ بتانا ذرا مشکل ہے، وہ کئی مختلف ایجنسیاں تھیں ان کے پاس، اور وہ وہاں پہ بہت بہرحال وہ ایک الگ تکلیف دہ داستان ہے۔ تو یہ لوگ اپنا کاروبار کرتے رہے، تو کاروبار تو مجھے اوپر سے ہی ملا، میں سمجھ گیا، تو وہ میں نے نہیں چنا، خالی کاروبار نہیں، باقی 2 چیزیں بھی، اب ادھر بھی آ رہا ہوں، حریت بھی۔ پھر جو علماء کے ساتھ تعلق، مشائخ کے ساتھ تعلق، یہ بھی الحمدللہ مجھے بائی برتھ ملا ہے، خاندان سے ملا ہے، اس میں بھی میرا کوئی چناؤ والی بات نہیں ہے، جیسے آپ نے راستہ کیسے چنا، تو میں نے تو نہیں چنا، یہ ایک سلسلہ مجھے ملا الحمدللہ۔ جی جی۔ تو اس میں ہمارے جو دادا تھے، 3 بھائی تھے نا، تو شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ جامع شرفیہ کے بانیوں میں ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جامعہ مدنیہ قدیم ان میں بھی، اور بھی کئی اس زمانے میں لاہور کے ارد گرد کئی انہوں نے مساجد، یعنی اس وقت کے یہ سب سے چوٹی کے ادارے تھے، چوٹی کے ادارے تھے، اور یہ ان لوگوں میں تھے جو دین کی فکر کرنے والے تھے۔ یہاں ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا آپ کی برکت سے۔ پہلے تو میں بتا دوں، میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، آپ نے کہا آ جاؤ تو آ گیا، تو اب کچھ بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اچھا بول رہا ہوں برا بول رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں
جو یاد آتی جا رہی ہیں. ابھی ایک بات اور یاد آ گئی. جی ضرور. شیخ محمد یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے جامعہ شرفیہ کی بنیادوں میں, جامعہ مدنیہ کی بنیادوں میں تھے. اس زمانے 1960 اور 50 کے درمیان 62 یا 3 میں تو انتقال ہو گیا تھا ان کا. انہوں نے لاہور میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی ان دونوں سے ہٹ کے. اچھا جی. اس مدرسے کا نام انہوں نے رکھا تھا مصر کا جو مشہور مدرسہ ہے الازہر, اس کے نام پہ جامعہ ازہر لاہور میں کھولا. کانسیپٹ یہی تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہوں گی. یہ بھی وہیں سے مل گیا پھر. تو یہ اچھا ہاں, تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ کانسیپٹ تھا اس مدرسے کا. اور اس مدرسے کے ایک محتمم تھے. وہ مدرسہ ختم ہو گیا, اسی زمانے میں بند ہو گیا تھا, ان کی حیات میں ہی غالباً بند ہو گیا تھا. یہ ہمارے دینی جو ادارے ہیں نا, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی دینی تحریک, ان کے لیے سیکھنے کی اس میں بڑی بات ہے. اس واقعے کے ضرور ہے. جی جی, یہ تو بہت اچھا ہے, بہت اہم بات ہے اور بڑی اچھے موقع پہ اللہ نے یاد کرا دی. وہ مدرسہ انہوں نے بنا لیا اس کانسیپٹ سے کہ دین دنیا دونوں تعلیم چل پڑا. کسی دن جو اس مدرسے کے محتمم تھے نا, ان کے کوئی دوست ان سے ملنے آئے اور بات چیت کے دوران انہوں نے جو ہے وہ پوچھا مدرسے کے مقاصد وغیرہ وغیرہ. تو ایک سوال پوچھا, اس مدرسے کی فنڈنگ کون کرتا ہے, کون اس مدرسے کو چلاتا ہے, ذمہ دار کون ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں. میں نے کہا شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا کوئی اور کہا نہیں. تو ان دوست نے کہا مدرسہ بند ہو جائے گا. ان کا تب یہ ٹھیک ہے, میں نے شیخ محمد یامین کا نام لیا, آپ کیا کہہ رہے ہو, مدرسہ بند ہو جائے گا. میں نے کہا بالکل بند ہو جائے گا, جلالی طبیعت ہے ان کی, کسی وقت ان سے ناراض ہوئے تو کام بند ہو جائے گا. اور پھر ایسے ہی ہوا. کسی وقت دونوں میں کسی رائے کا اختلاف ہوا ہوگا, کیا ہوا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ اپنا کام جاری رکھیں, میں جا رہا ہوں, میرا کوئی لینا دینا نہیں. اب وہ کیا بات تھی کیا نہیں تھی, اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کسی ایک آدمی میں ڈیپینڈ, وہ ایک اللہ پہ ڈیپینڈ بندہ کرے تو ٹھیک ہے, انسانوں میں سے کسی ایک پہ ڈیپینڈ کرے, اس کا موڈ کب بدل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی انٹرسٹنگ ہے اور اہم بات ہے یہ. تو اہم چیز ہے یہ. جی بالکل اہم. تو ہم نے الکہف کی بنیاد بھی اسی پہ رکھی, ماشاء اللہ, کہ کسی ایک پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں, وہ ایک ہی کافی, وہ ایک ہی کافی, باقی کوئی ایک اکیلا نہیں چلے گا, وہ اکیلا ہی اچھا ہے. بہت خوب, بہت خوب. تو ہمارے ایک ساتھی تھے حج کے سفر پہ ساتھ تھے, شادی نہیں ان کی ہوئی تھی. وہ جناب بیت اللہ کے جا کے, کیونکہ اللہ کلّا تو ہی چنگا لگتا. کیا بات ہے, میں کلّا نہیں چنگا لگتا. میں کلّا چنگا کی شادی نہیں ہوتی, بیچارے مانگتے تھے, عمر زیادہ ہو گئی تھی, 30 سے اوپر چلے گئے. تو اچھا ہوا ہمارے ناظرین میں سے جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی اسی دعا کو اپنا لے. باقی وہ بڑے جرری اور بڑے زبردست غیرت والے اور دینی احساس والے بندے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کا بڑا ان کا سرگرم ان کا رول تھا وہاں پہ. پاکستان بننے کے بعد جہاں طباق ہے نا, وہاں پہ آج بھی ایک بلڈنگ ہے جس کا خالی فرنٹ اوپر تک کھڑا ہوا ہے. بلڈنگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے, پرانی بلڈنگ ہے. وہ اس زمانے میں وہاں اس بلڈنگ کے اندر مسلم لیگ کا دفتر ہوتا تھا. مہاجرین کی آباد کاری میں بھی ان کا بڑا رول تھا. وہ ایک بڑی الگ سے داستان ہے, ملٹی ڈائمینشنل, عجیب تھا, ملٹی ڈائمینشنل. اچھا, اس میں انہیں استعفیٰ دے دیا اس پوسٹ سے. کیوں دے دیا کہ 1953-54 ایسا کوئی واقعہ تھا کہ سکھوں نے آنا تھا ہندوستان سے, سرکار کی طرف سے ان کو ملا کہ ان کا VVIP استقبال اور یہ ان کا بھائی چند سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, hمارے نوجوانوں کے ساتھ, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, کیا کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے مہمان ہیں, آ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, لیکن آپ اس سارے کو ختم کر کے ان کو اپنا کیا محسن سمجھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, بلکہ بڑا بنا رہے ہو. مطلب کچھ الفاظ زمانے میں ان کے ہوں گے, مجھے تو نہیں پتا. حکومت کی طرف سے ان کو لیٹر آیا کہ جی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے, ہماری پالیسی یہ ہے. ان کا ٹھیک ہے, پھر میری پالیسی تو یہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ریزگنیشن لکھا اور باہر آ گئے کہ بھئی مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. خیر 1962 یا 63 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ. یہ کراچی بندر روڈ والی دکان جو تھی نا 284 بندر روڈ, یہ وہاں چلے گئے تھے, وہاں کاروبار کرتے رہے. اور پھر ان کا تعلق تھا دارالعلوم نانک واڑہ میں, عبد الخطیب صاحب تھے یا خطیب صاحب تھے, ایسا کچھ نام تھا, مجھے اب یاد نہیں. وہاں کے سب سے پہلے جو ناظم تھے وہی تھے. پھر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. ایک اتوار کو ان کا جنازہ ہوا, مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ کا, ایک اتوار کو ان کا ہوا, اور بہت قریبی ان کا تعلق شدید تھا. وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے یاسین کم ترین. قرآن مجید ہاتھ سے لکھنا, اور ان کے سب بچوں کو قرآن مجید ہاتھ سے لکھنا ایسا آتا تھا. ایک قرآن مجید ہمارے پاس ابھی ہمارے گھر میں خاندان میں موجود ہے, میری والدہ کی پھوپھی کے پاس. کبھی وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کوئی ہاتھ سے لکھ سکتا ہے. چند دن پہلے قاری احمد میاں تھانوی صاحب رحمۃ دامت برکاتہ عالیہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. میں نے ان کو دکھایا, وہ تو اس فن کے ماہر. جی بالکل بالکل. اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس لکھنے میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا. پھر تو یہ آج دکھانا چاہیے تھا. اولائکا ہے نا, تو الف کے بعد واو جو خالی ہے جو نہیں پڑھی جاتی وہ بھی لکھی. تو کہنے لگے یہ تو بہترین معیار کے مطابق لکھا ہوا ہے. یہ قاری احمد میاں تھانوی صاحب 30 ہیں
عام آدمی جی نہیں ہے بالکل بالکل. تو ان کا وہ جملہ تو اس کی اہمیت وہ ہمارے گھر میں پہلے اب تو نہیں ہے ایسا، ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن وہ موجود ہے. آپ کو دکھا سکتے ہیں کسی وقت انشاءاللہ، یہاں بھی آ سکتے ہیں. جی ضرور. اس زمانے میں ان کے بہت ساری باتیں، ایک چیز نہایت قابل ذکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ان کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول کیا. درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید، سپارے، قاعدہ، نادرے وغیرہ، یہ اس وقت جہاں جہاں دنیا میں جا سکتے تھے وہاں وہاں ان کے ہاتھوں سے اللہ نے بھیجے. ہمارے گھر میں فری. ہاں سب فی سبیل اللہ. اب لازمی بات ہے کچھ ان کے اپنے پیسے ہوں گے، کچھ لوگ مل جاتے ہیں، پھر بھی ہم نے لاکھوں کی ڈیجٹ. لاکھوں بلا مبالغہ، لاکھوں بلا مبالغہ. اور اس ایج میں دیکھیں نا، اب تو آپ کو پتا، اب تو بھیجنا ہی بہت آسان ہے. اس زمانے میں تو چیزیں بہت مشکل تھی نا. تو مجھے میرے نانا نے بتایا، نانی نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہے نا گدھا گاڑیاں، گھوڑا گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں ٹرانسپورٹیشن کے جو ٹرانسپورٹیشن کے اس زمانے قرآن مجید سے بھر بھر کے آتے تھے اور گودام میں بھی آتے تھے. پھر وہاں سے بحری جہاز کے ٹائم ہوتے تھے، اتنے دن بعد اس نے مدینہ جانا ہے، اس نے جناب کہیں افریقہ جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، تو بحری جہازوں میں جاتے تھے. تو میرے بچپن کی بات ہے، میں 14-15 سال کا تھا، 13 سال کا. تو اس زمانے میں میرا شوق جو تھے نا ذاتی، اس زمانے کے جو نوجوانوں کی ہابیز تھیں، کچھ قلمی دوستی کے بھی شکار ہوئے اور پھر مختلف ملکوں کے کرنسی نوٹ جمع کرنا، یہ اس وقت بھی بہت بڑی ہوگی. یہ میرا ایک شوق تھا. اور میرے پاس اس زمانے میں 100 سے زیادہ ملکوں کے نوٹ موجود تھے اور ابھی بھی وہ خزانہ موجود ہے. اور الحمدللہ میں 15 سال کی عمر سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. جب یہ ہابی تھی اور یہ چیزیں جمع کر رہا تھا تو میں کہتا اس کی ویلیو تو زکوٰۃ سے زیادہ ہے، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دی. جب سب سے پہلے میں نے کیا باتیں آ رہی ہیں، سب سے پہلے جب میں نے اس کی زکوٰۃ دی تو میں نے اپنے ماموں سے شیئر کیا، کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، اس کی بھی کوئی زکوٰۃ ہے؟ گھر کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کرنسی نوٹ ہے، کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ آتی ہے. آج تو بہت بڑے بڑے پوائنٹ کھل رہے ہیں ہم پہ، پہلی دفعہ کھل رہے ہیں. اب اسی طرح میں ایک جگہ گیا جس طرح یہ رکھا ہوا نا، جی یہ تو ایک شبی بنائی ہوئی. جی. تو ایک صاحب کے گھر میں کہ ہمارے جاننے والے ہیں، میرے ہم نام ہیں، تو ان کا اچھا بڑا بزنس ہے امریکہ میں، کئی ملکوں میں ہے. تو دبئی میں ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے. تو وہاں ان کے گھر میں نا بیت اللہ شریف کی وہ جیسے یا حی یا قیوم قرآن وہ جو ہے نا سونے سے لکھی ہوئی جو تحریر کی وہ چیزیں تھیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ابراہیم بھائی بیمن ابراہیم ہو جا، میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں اس میں سونا ہے گولڈ ہے؟ کہاں اوریجنل ہے گولڈ ہے. میں نے کہا زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی دماغ نے کام ہی نہیں کیا، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ میری بیوی کے زیور پر ہے، میری ماں کے زیور پر ہے، میری دولت پر ہے، اس پہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا سونا ہے کہ نہیں، سونا کیسے ایگزمپٹ ہو جائے گا؟ سونا ایگزمپٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ گھر ایگزمپٹ ہو سکتا ہے، وہ ہے، سونا نہیں ایگزمپٹ ہوتا. تو اچھا جی اس کو بھی غور کرے تھے. تو کئی سال سے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں گیا. تو اچھا حضرت یہ کرنسی نوٹ کے ساتھ تو میں نے بھی وہ زمانہ پایا، تو اس میں کوائنس وغیرہ میں بھی جمع کرتا. تو کیا شاید کوائنس بھی ہوتے تھے آپ کے؟ ایسا ہو نہیں سکتا نا جو کرنسی جمع کرے، نوٹ جمع کرے، سکے جمع نہ کرے. بالکل بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجائب گھر کے سارے سکے میں نے دیکھے ہوئے، ایک ایک سکے کو ایسے دیکھتا تھا کہ بس یہ کسی طرح مجھے مل جائے. تو وہ تو نہیں مجھے ملے، لیکن کراچی میں جاتا تھا ریگولر. تو وہاں کیا کہتے ہیں ڈینسو ہال یا بندر روڈ کے باہر نہ بیٹھے ہوتے تھے کرنسی والے سڑک پہ، ان کے پاس بہت سارے ہوتے تھے. پھر کہیں اور لاہور سے بھی مختلف، تو وہ بھی کوائن کافی جمع کیے. اور پاکستان کا بھی ایک سکہ میرے پاس ابھی بھی شاید ہو کلیکشن میں، اس میں سوراخ بھی تھا، ایسے انگلی کے اندر آ جاتا تھا، پرانا 2 پیسے کا تھا. تو کافی سارے ابھی بھی کچھ اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ کلیکشن موجود ہے. اسی طرح اس زمانے میں نا بڑا انٹرسٹنگ بچپن رہا ماشاءاللہ. نام تھا اس کا ڈاک ٹکٹ، وہ بھی بہت بڑی ایک ہابی تھی. تو ڈاک ٹکٹ میرے پاس بہت ہیں. اور یہ ہاں قرآن مجید کی نسبت سے افریقہ کے ڈاک ٹکٹ تو میں ایسے خیرات کرتا تھا، سخاوت، لے تم بھی لو تم بھی لو، لوگ آ کے لے جاتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ ہمارے دادا کے بڑے بھائی نے جو پوری دنیا میں قرآن مجید بھیجے، تو وہاں سے ان کو روزانہ یہ آلٹرنیٹیو ڈیٹس میں نا مطلب جو زمانے میں ڈاک کی ریشو ہوتی ہوگی باہر سے آنے کی، تو درجنوں نہیں سینکڑوں خطوط آتے تھے مہینوں میں. ایک مہینے میں سینکڑوں خطوط تو معمولی بات کہ ہمیں بھیج دیں، ہمیں اور بھیج دیں. کہیں پہ جزاک اللہ لکھا ہوتا تھا، کارگزاری لکھی ہوتی تھی، شکریہ ادا کرتے تھے اور کچھ اور ڈیمانڈ کرتے تھے، پھر یہ بھیجا کرتے تھے. پھر تو واقعی بے شمار آتے ہوں گے. تو ایک ایک خط میں 5-5 10-10 20-20 ٹکٹ بعض دفعہ لگے ہوتے تھے. تو وہ زمانے میں افریقہ کے ٹکٹ کا تو میں سوداگر مطلب بانٹتا تھا، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے مل جائیں گے. پھر جو میرے دادا تھے، اب ہم اور قریب آ جاتے ہیں، شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق جو ابتدائی بیت کا تھا وہ تھا حضرت مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا جی. پاکولہ مسجد کہلاتی ہے، غفوریہ مسجد کہلاتی ہے کراچی میں. آج مولانا شمس الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں وہاں. میں ملا ان سے بھی. تو ان کی وفات کے بعد پھر دادا کا تعلق ہو گیا تھا
حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے. اچھا اچھا ماشاء اور وہ جب کراچی آتے تھے تو ہمارے ہاں دادا کے گھر میں پھر ان کا لمبا قیام الحمدللہ ہوتا تھا. تو یہ پھر دادا کا تعلق تھا. کاروبار ان کا بہرحال یہ تھا کہ کراچی میں بھی لاہور میں بھی اور ڈھاکہ میں تو پھر بہت بڑا فیملی کو بڑا نقصان ہوا تھا جو اس کی ایک لمبی داستان ہے. ابو جب کبھی سناتے ہیں تو ایک بہت ساری تکلیف دہ آوازیں بھی آتی ہیں باہر. ظاہری بات ہے ظاہری بات. تو اس طریقے سے یہ تو کچھ چیزیں تھیں بڑوں کی. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر بڑوں کی باتیں بڑی ہیں تو ان کا کچھ ہو جائے. اب یہ آپ بتائیے کہ پھر آپ کی ابتدائی تعلیم جو اپنی دنیاوی تعلیم ہے پھر اس کے بعد آپ بزنس میں یعنی آپ خود کیسے پھر آپ اس طرف آئے؟ اوبیسلی بزنس تو آپ کو مل گیا لیکن آپ نے پھر کیا بزنس چنا؟ اسی لیگیسی والے بزنس کو قائم رکھا یا کوئی اور پروڈکٹ لے لی اور اس میں پھر آپ بزنس کے سفر میں آپ کہاں تک آئے؟ میری پیدائش تو 1975 کی ہے. ٹھیک ہے. 8 رجب 1395 ہجری ٹھیک ہے. اور غالباً 27 جولائی یا 31 جولائی 1975 کراچی کی ہے. سال 1.5 سال کا تھا پھر میں لاہور آ گیا. والد صاحب بھی رہے. دادا کے 6 بیٹے تھے تو 3 لاہور میں رہے 3 کراچی میں رہے. تو والد صاحب چونکہ لاہور آ گئے تھے تو میں لاہور میں ہی رہا. اس میں ہوں میں لاہور میں صرف پیدائش کراچی کی حد تک ہے. آگے پھر کراچی رہا نہیں. یعنی نیشنلٹی کراچی کی ہے اور رہائش لاہور میں. تو اللہ اس سے محفوظ ہی رکھے اور اس کو پاکستان کو پورا رکھے. آمین آمین. آپ نے تو خیر اچھے اس میں کام مذاق میں لیکن اللہ اس میں عافیت عطا فرمائے. آمین. اور اس ملک کو مزید کسی بھی بڑے برے حادثے سے آمین. بالکل. کیونکہ اس ملک سے محبت تو مجھے اپنے بڑوں سے ملی. واقعی نظر بھی آ رہا ہے. ملی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہمارا خاندان تو سارا کاروباری سلسلہ تھا. اچھا ہمارے دادا کے سارے پوتے سارے ہی حافظ ہیں ماشاء اللہ. ان کو شوق تھا کہ سب کو قرآن کا حافظ بنانا. تو پھر جامع شرفیہ لاہور سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا. یہیں کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھی. اور پھر 15-16 سال کی عمر میں ہمارے خاندان میں اس زمانے میں ہمارے جمعیت پنجابی سوداگران میں عام طور سے ایک بڑا دستور تھا. ایک مطلب فیشن کہہ لیں یا کلچر کہہ لیں مطلب ایک وہ تھا کہ پڑھانا کیوں ہے کالج یونیورسٹی میں کیوں بھیجنے گیا تو پھر ادھر ہی ہو جائے گا. اس کو اس ماحول سے بچائے رکھو اپنے میں رکھو. جب اس نے اپنے پاس ہی رہنا ہے کاروبار کرنا ہے دکان پہ بیٹھنا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں. جی. تو یہ کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے خاندانوں میں یہ ہوتا تھا گھروں میں کہ 15 سال 16 سال ہوا حفظ کیا ابتدائی ضروری میتھس انگلش اور کچھ اردو اور کچھ بنیادی چیزیں کی باقی کرنا ہے تو بس ساتھ ساتھ کرتے رہو. آگے دکان پہ بیٹھو. تو میرے دادا یہ ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا مجھے 15 سال کی عمر میں دکان پہ لے آئے تھے ہال روڈ میں. اس زمانے میں جاپان الیکٹرانکس نام تھا. یعنی آپ کی بزنس ایرینا میں انٹری ہو گئی. ہاں وہ 15 سال کی عمر میں فزیکلی ہو گئی ورنہ تو گھر میں تو کاروباری لوگوں کے باتیں پیدائشی سے سن رہے یہ آ رہا ہے یہ جا رہا ہے. پھر کاروباری مہمان آ رہے ہیں کہیں وہ سلسلہ. پھر باقاعدہ میری وہ لائف وہاں سے شروع ہو گئی. پھر جو بھی تعلیم تھی وہ پھر میں نے دکان پہ بیٹھ کے پڑھی یا گھر پہ بیٹھ کے پڑھی باقاعدہ کسی جگہ جا کے. وہ ہمارے یہاں اس زمانے میں ایک سوچ تھی کلچر کے مطابق وہ سلسلہ تھا. تو وہ ایسا سلسلہ ہوا. 2 سوالات ہے یہاں کہ آپ بزنس میں سے پھر یہ تصوف کی طرف پراپر باقاعدہ کب آئے؟ یعنی 15 سال میں تو آپ وہاں تھے. کب آئے؟ جب آپ آئے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تو اوبیسلی سوچا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پیوریفائی کروں. انسان کی پہلے یہی ایفرٹ ہوتی ہے کہ میں خود روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہو جاؤں کسی ایک سلسلے کے ساتھ. تو آپ تب آپ کی سوچ یہی تھی کہ یا تب ہی آپ کو اللہ پاک نے یہ سوچ ذہن میں دے دی توفیق دے دی کہ نہیں بھائی میں لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ رخ موڑنے کے لیے یعنی یہ کیریئر کتنے سالوں بعد چنا؟ تصوف کی طرف کب آئے فرسٹ ٹائم؟ اور اس کے بعد پھر کیریئر کب چنا کہ آپ پورے پاکستان اور اس طرح دنیا لیول پہ کام کرنے کی ٹھانی؟ اس کو بھی اگر تھوڑا ڈیٹیل کچھ واقعاتوں نے آپ کو یا کسی شخصیت نے آپ کو مولڈ کیا یہ جاننا چاہوں گا میں. تصوف سے تو میرا تعلق اس زمانے سے ہے جب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تصوف کو تے سے لکھتے ہیں کہ ٹے سے لکھتے ہیں. تا سے لکھا ہے کہ ٹے مجھے وہ بھی نہیں پتا. گھر میں مشائخ کا آنا جانا تھا اور حضرت جی نے میرا تعلق نہیں میرے دادا نے حضرت جی سے تعلق میرا کروایا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ اللہ عالیہ سے. اور اس سے پہلے ایک اور بزرگ سے مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی میرا بہت گہرا تعلق رہا. کچھ اسباق انہوں نے بھی مجھ سے کچھ اسباق تصوف کے میں نے ان سے بھی کیے. ایج کیا ہوگی اس وقت؟ میں آ رہا ہوں ادھر ایسا نا. تو ہم شروع کرتے ہیں 15 سال کی عمر سے. جب دکان پہ بیٹھا تو پیور کاروباری. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. سارا دن دکان کے اندر اور رات کو دکان میرے اندر. اچھا
سارا دن میں دکان کے اندر اور رات کو دکان میں. میرا ویسے ماننے پہ یقین نہیں کرتا کہ اس سے بھی زیادہ اگر کہوں تو ہو. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو کھولیے گا کیونکہ یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بزنس مین لوگ بھی سنیں. تو مستقل کاروبار اور کاروبار. میرے والد صاحب نے مجھے بہت ہمیشہ ایک کاروبار کے لیے اپریشیٹ کیا. میں نے کوئی بھی انیشیٹو لیا تو مجھے روکا نہیں, اور نقصان نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. بہت سے لوگ روکتے ہیں جی جی کہ نیا بچہ ہے کیا کرے گا, تو انہوں نے کبھی نہیں روکا, جو کرتا ہے کرے. تو انہوں نے کھلا میدان دیا. اور آج ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے تو والد صاحب نے میرے ساتھ, میرے چاچا نے میرے ساتھ کیا کیا, مجھے لگتا تھا میرا یہ جو ہے نا وہ دشمن ہے, وہ پھر بعد میں ذکر کر لیں گے. اتنا رگڑا انہوں نے, مطلب پالش زمانے میں ایسے کیا. اس کے بعد پھر وہ چیزیں فائدہ مند ہو گئے. تو خیر کاروبار چلتا رہا, اور ہم لوکل مینوفیکچر سے مال لیتے تھے. ریڈیو بنتے تھے لاہور میں زیادہ, کچھ کراچی میں. ٹیپ ریکارڈر بنتی تھی کراچی میں, لاہور میں شاید ہی کوئی تھا. تو وہاں پہ ایک لکشمن داس ہندو تھے, ایک شوکت صاحب تھے, اور کچھ لوگ تھے. ریڈیو ٹیپ ریکارڈر بناتے تھے, وہ بڑے سے سائز کی مونو اور اسٹیریو, جاپان کی کاپی ہوتی تھی وہ 543 5145, کافی ماڈل نمبر بھی مجھے یاد ہیں ابھی تک. تو وہاں سے آتے تھے, یہاں سیل کرتے تھے, پورے پاکستان میں سیل ہوتی تھی. تو کچھ امپورٹ آنا شروع ہوا مال چائنا کا, تو وہ پھر میں نے لینا شروع کیا. پھر میں نے اپنے خاندان میں کہا جی مجھے امپورٹ کرنی ہے. واہ. تو سب نے کہا کہ کیوں کرنی ہے, کیا دال روٹی چل نہیں رہی. کاروبار کرتے تھے بڑے, لیکن قناعت بھی تھی, اور الحمدللہ حلال حرام کی تمیز وہ سارا کچھ تھا. تو کیا مسئلہ ہے, اس میں اتنے مسائل ہیں, کسٹم کے, امپورٹ کے, فلاں کے, ڈھمکاں کے, سکون سے مل رہا ہے, کیا ضرورت ہے. میں کہتا بھی ہم امپورٹروں سے مال لیتے ہیں, یہ بھی امپورٹر ہے, وہ بھی امپورٹر ہے. کئی نام مجھے ابھی بھی یاد آ رہے ہیں, ایک ان میں سے کئیوں کا انتقال بھی ہو گیا. تو ہم ان سے جب لیتے ہیں تو ہم کیوں نہ کر لیں. تو وہ ڈرتے تھے کہ پھر اس میں پھر خدشات تھے, وہ ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ انوالو ہوگی, اور بہت مشکل. آسانی سے مل رہا ہے, امپورٹ کر وہ امپورٹ کی درد سری وہ اٹھاتا ہے اور لا کے مال دیتا ہے, ہم بیچتے ہیں, ہمارے پاس مال درد سر نہیں ہے, ہمیں ضرورت کیا ہے کرنے کی. تو میں نے اس پہ اختلاف کیا, میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے, میں نے کرنا ہے. خیر 1999 میں سب سے پہلے پھر اپنے خاندان میں دبئی گیا, اور پیسے لے کے گیا وہاں مارکیٹنگ کے لیے. مطلب مارکیٹنگ کی چیزوں کو دیکھا, اور ایک کنٹینر کا مال خرید کر وہاں گرین لائن شپنگ کمپنی تھی, اس کو دیا. وہاں سے پھر ہم نے کنٹینر لوڈ کر کے پاکستان بھیجا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بڑی اہم بات سے بات نکل رہی ہے. جی ضرور. تو مضمون کے مطابق میں نہیں چل رہا, بات سے بات. اب اس میں اچھا لگے, ہم چاہتے بھی یہی ہیں ویسے. ہوا کیا, اس کو بلکہ اور جوڑتا ہوں میں شالمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ 1999 نہیں, یہ 2004-05 کی بات ہوگی اندازاً. 95 میں والد صاحب نے دکان دیکھی تھی. ہائر کمپنی آئی تھی نئی, اور اس کا بڑا ایک بوم تھا بہت, ابھی بھی ہے, لیکن اس وقت جب نیا ایک طرح کریز زیادہ ہوتا ہے, کلو جدید لذیذ. ان کا ایک سیلز مین میرے پاس آیا, وہ آج ایک بہت بڑی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر ہے وہ صاحب. موٹر سائیکل پر آئے, اور مجھے انہوں نے ہائر کے پروڈکٹس آفر کی. میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ مائکرو ویو اوون بھی آپ لیں. اندر سے بھی میں چاہ رہا تھا میں لوں. تو بات چیت ہونے لگی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دیں. میں نے کہا آپ صرف شالمی ایکسکلوسیو مجھے دے دو, اور کسی کو نہ دو, تو میں یہاں کاؤنٹر پہ بھی سیل کروں, ریٹیل اور کیش پہ, اور سپلائی بھی دوں. اس نے کہا جی آپ کے برابر والی دکان پہ میں 6 مہینے سے مال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا واقعی؟ کہتے ہیں ہاں میں 6 مہینے سے مال دے رہا ہوں. دیوار ایک ہے, ایک جیسا بزنس ہے, وہ بھی الیکٹرانکس کرتے ہیں, وہی چیز جو میں بیچ رہا ہوں اور میں بھی وہی بیچ رہا ہوں, مطلب سیم ایک کانسیپٹ ہے نا, ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. وہ تو یقین ہی نہ کرے, وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ پتہ ہو, یا کسی دکاندار کو یہ نہ ہو برابر والا کیا کر رہا ہے. اپنے سے زیادہ تو برابر والے کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور 6 مہینے سے وہ بیچ رہا ہے. تو جب میں اس کو دے رہا ہوں تو صرف آپ ایکسکلوسیو آپ ہو ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا یار مجھے واقعی نہیں پتہ. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ لگ رہا, آپ دیکھنے میں تو عقل مند نظر آتے ہیں, لیکن کوئی پاگل ہی ایسا ہوگا آج کل کے زمانے میں. یہ الفاظ تو ان کے نہیں ہوں گے, مطلب مفہوم یہی تھا مطلب اس کی کہ جو اتنا ساتھ اپنے ساتھ والے کمپیٹیٹر نمبر 1 کو بھی نہیں جان رہا, کہ اس کو بھی نہیں پتہ. تو اس نے کہا میں نے ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پتہ ہی نہیں. بالکل. میں نے کہا ہمیں والدین نے, ہمیں باپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں. اللہ کیا کمال پوائنٹ آیا یہ. تو کبھی گئے ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے. ہم اپنے کام سے کام ہے, کون کیا کر رہا ہے یہ ہمیں سکھایا. یہ ہمارے اصل بزنس کا یہ کہاں سے مجھے ملا, یہ دبئی کے میرے پہلے وزٹ سے ملا. میں نے دبئی میں مرشد بازار ہے, وہاں مارکیٹیں ہیں, وہاں سے ہم نے ٹیپ ریکارڈر لیے, اور کیا کہتے ہیں CD پلیئرز لیے,
ویڈیو گیمز لیں, اس طرح کی چیزیں لیں. بعد میں چیزیں چھوڑ دیں, وہ ایک الگ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سامان میں نے خریدا, کنٹینر کی 20 فٹ کی یا 40 فٹ کا کنٹینر کی بکنگ کر لی. اچھا, اب ہم جس شپنگ لائن سے جو ویئر ہاؤس ہم نے وہاں ملا نا کہ مال یہاں بھیجنا, تو میں وہاں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو وہاں جا کے تو میں خوش ہو گیا. ایک ایسی چیز میری, مجھے لگا کہ مجھے خزانہ مل گیا. اور میں تو جناب عالی ابو کو فون کرنے لگا. میں نے کہا ابھی تو ابو نے اتنے مجھے شاباش دینی ہے, اور میں نے تو یہ کہتے تھے نا نہیں جانا دبئی, نہیں جانے کی ضرورت امپورٹ کی, گھر بیٹھے رہو, لاہور میں ملتا ہے. تو ابھی میں بتاتا ہوں, اب بتاتا ہوں کہ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. اب سو ہوا کیا, ایکسائٹیڈ وہ ایکسٹریم لیول. واہ. تو ہوا کیا آپ پوچھیں تو بتا دیتا ہوں, نہیں تو جی یہاں جی پہ جی کافی جی, اصل تو اسی میں ہی ہے, اصل لیسن تو یہی ہے. تو وہ کیا ہوا, یہ بہت بڑا لیسن ہے. ہمارے ایک بہت بڑے کمپٹیٹر تھے یونائٹیڈ ریڈیو والے, آج بھی ان کی کراچی میں دکان ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے, اچھے لوگ ہیں. ہماری سامنے دکان تھی مہران ریڈیو, اور ادھر نیشنل کارنر کراچی میں, یہ صدر ریگل چوک کے اوپر. یہ دکانیں آج بھی ہیں اس پہ. خیر, تو ان سے ہمارا نا کمپٹیشن تھا, اور جیسا کہ دو دکانداروں کا ہوتا ہے. ظاہری بات. اب وہاں ان کا سارا مال پڑا ہوا تھا, میں نے نوٹ کر لیا, اس نے جناب اس کمپنی کا یہ ماڈل خریدا ہے, یہ خریدا ہے, یہ خریدا ہے. میں پوری مارکیٹ تو سروے کر چکا تھا, پوری مارکیٹ سے مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ چیز کہاں سے ملتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو مجھے ابھی فی الحال نہیں پتہ تھا کہاں سے ملی, لیکن میں نے دیکھ لی, اور منڈی یہ ہے تو منڈی میں جا کے بھی لے لوں گا. میں نے کہا اس کی تو ایسی کی تیسی, میں تو جا کے اس کا نا تیا پانچا کروں گا. ابا جی بہت خوش ہوں گے. یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے, اس کا تو سیدھا کرتے ہیں نا اس کو بھی. اب تو گیا یہ. اب میری عمر کیا تھی, 24 سال کی عمر تھی, تو جذبات کا پیک پہ پہنچے. اور جناب میں نے پھر بڑی خوشی کے ساتھ گیا. اس زمانے میں نا موبائل فون, واٹس ایپ, یہ چیزیں تو نہیں تھیں. جگہ جگہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے, کوائن ڈالو تو فون ملاؤ. پہلی دفعہ گیا تھا, وہاں کی کمائی تو تھی نہیں. اب 16 روپے کا 15 روپے کا ایک درہم تھا. چائے پیو یا ناشتہ کرو یا کھانا کھاؤ تو پہلے کیلکولیٹ کتنے کا کھا رہے ہیں. کمرہ لیا تو 100 درہم, تو بھائی 1500 چلے گئے. پہلی دفعہ جب چائنا گیا تب بھی یہی ہوا تھا. اب ہر چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ یار یہ کسی طرح بچاؤں, کیسے, بھوکے تو نہیں رہ سکتا, کچھ کھانا تو ہے. اب وہ کوائن ڈالو تو کوائن تو پانی کی طرح وہ پیتا تھا, تو ادھر مختصر بات ہم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب وہ کوائن پہ کوائن ڈال رہا ہوں اور ابو کی ڈانٹ پہ ڈانٹ کھا رہا ہوں. میں نے ابو کو فون, ابو جی تو ایسی چیز مل گئی, اور جناب علی بس اس کا تو اس کو سبق سکھا کے رہیں گے. ابو نے کہا خبردار, اللہ, جو کچھ اس نے لیا اس میں سے ایک چیز تم نے نہیں لینی. تو جتنی ورائٹی اس کی تم نے دیکھی ہے, لیوی ہے تو واپس دے دو, یہاں نہیں, پاکستان نہیں پہنچنی چاہیے. کیا بات کہہ رہے ہیں آپ, اور تلاش کرو, دبئی چھوٹ ختم ہو گیا. کیا بات کر رہے ہیں, 10-20 چیزیں تو ہٹ کے کچھ لانا ہے, یہ نہیں لانا. یہ تربیت. مجھے اتنا غصہ آیا اپنے باپ کے اوپر, میں نے کہا یار یہ کیا. اچھا غصہ ہے آپ کو, مطلب ظاہری بات ہے, آپ اس وقت بتایا نا کہ ابھی تو میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹاپ کا بزنس مین بن رہا تھا, میں تو سوچ رہا تھا کہ میں نے کوئی اچھی چیز ہلا کے رکھ دوں گا, ہلا کے رکھوں گا, میں اس کو بتاؤں گا کہ دیکھ تیرے ساتھ ہم کرتے کیا. کیا بات ہے. تو میں اسی جذبات کے ساتھ والد صاحب کو فون کیا, انہوں نے تو جذبات کا ستیاناش کر دیا. نہیں, کوائن اس وقت تو لگے ضائع ہوئے, لیکن وہ بچ گئے. اللہ اللہ اللہ, تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا نہ کوائن ہی ضائع نہ کرتا, یہ جو اتنے پیسے لگے, نہ ہی فون کرتا, خاموشی سے جو کر لیتا. بڑے جذبات اور غصے میں, پریشانی میں پھر کیا وہی جو والد صاحب نے کہا تھا. پھر مارکیٹ سے وہی چیزیں لیں جو لاہور میں یا کراچی میں اس وقت کم ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں, محنت کر کے. جب وہ آیا تو اللہ نے اس میں اچھی روزی تھی, اچھا قیمت پہ, نفع پہ مال بکا, کیونکہ کسی اور کے پاس ہوتا نہیں تھا یا کم ہوتا تھا. خود محنت کی ہوئی تھی, خود ایک شوق تھا, جذبہ تھا, خود اس کو بیچا, اچھا نفع ملا. 3 مہینے بعد دوبارہ پہنچ گیا دبئی, پھر 3 مہینے بعد دوبارہ پہنچ گیا دبئی. تو میرا ایک دبئی کا ایک ہر دوسرے تیسرے مہینے کا چکر ہوتا تھا. کنٹینر لے کر آنا, وہ کراچی پورٹ پر آنا یا لاہور پورٹ پر آنا, ڈیوٹی وغیرہ دے کے وہ شالمی دکان پہ اتار لیتے تھے. عام طور سے لاہور میں کلینس کراتا تھا. النور ٹریڈنگ والے تھے اس زمانے میں, ملک اصغر صاحب, اصغر علی ملک, بڑا نام تھا اس زمانے میں اپنی زندگی میں کلیئرنگ کا. تو بات یہ تھی کہ میں جتنا دکان کے اندر ہوتا تھا, دکان اس سے زیادہ میرے اندر ہوتا. بہت اہم پوائنٹ ہے. جس ٹرننگ پوائنٹ کا آپ کا بیسک سوال ہے, جس پہ اتنی لینتھ چلی گئی, وہ کیا تھی. میرے دادا کا انتقال ہوا 7 اگست 1999 کو. دینی حلقے جو ان کو اس زمانے میں جانتے تھے, اگر آج زندہ ہیں تو ان کی عزت اسی طرح کرتے ہیں. میں آج بھی آپ سمجھیں کہ دادا کے نام کی برکت سے لوگوں کی کہ ہاں مجھے پذیرائی ملتی ہے الحمدللہ. کاروباری حلقے میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی, خاندان کے اندر ان کی عزت بہت زیادہ تھی. اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ جن سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ کو عزت دیتے ہوں,
آپ کو رسپیکٹ دیتے ہوں, آپ کو بلاتے ہوں, اور کیا چاہیے دنیا سے؟ تو یہی چاہیے نا ارد گرد کے لوگوں سے, وہ سب ان کے پاس. یہ خریدا نہیں جا سکتا, باقی دنیا میں آپ سب کما سکتے. اس کے بعد رہ گیا پیسہ, تو اپنا کاروبار تھا الحمدللہ, اپنی پراپرٹی تھی, گھر اپنا تھا اور دکان اپنی تھی. تو یہ بھی ایک 24 سال میں آپ کنٹینر موو کر رہے ہیں ہر 3 ماہ بعد, تو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا حل. اس کے بعد رہ گئی اولاد. دادا کراچی میں رہتے تھے, میرے والد صاحب کی مجھے باتیں یاد ہیں, امی بڑی اس پہ جزبوز ہوتی تھیں. میں نے خود والدہ کو دیکھا کہ ابو صبح گھر سے نکلے ہیں دکان جانے کے لیے, اور رات کو طے کیا ہوا ہے کہ ہم شام کو 7 بجے ڈاکٹر کے پاس یا کہیں کوئی بھی طے ہو گیا کہ شام کا یہ کام ہے. شام کو امی نے پتہ کیا کہاں ہے, وہ جی کراچی بیٹھا ہوں. خیریت ہے کہ جو ابا جی نے بلا لیا تھا. آج سگی اولاد برابر کے کمرے سے اٹھ کے نہیں آتی, تو والد صاحب کراچی, دادا میرے والد کو کراچی سے فون کرتے تو ابو ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایئرپورٹ, اور جو پہلی ٹکٹ ملتی جتنے کی ملتی لے کے کراچی. واہ. تو اب کیا رہ گیا؟ دیکھیں, معاشرے میں عزت, دینی حلقے میں, کاروباری حلقے میں, خاندان میں, تینوں جگہ بہترین. پیسہ, گھر اپنا, دکان اپنی, اتنی کافی ہے. 1000 دکانیں ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ ضرورت کے مطابق جو چیزیں تھیں وہ سب موجود تھیں. اولاد رہ گئی. اولاد ایک آواز پر آ جائے, آج کے ماں باپ سے پوچھیں نا اس کے درد کو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا ایسا کوئی خاص. تو ہر چیز تو مکمل تھی, لیکن جب وہ گئے ہیں تو خالی ہاتھ گئے, دونوں ہاتھ خالی تھے. ان کو جو کفن پہنایا گیا وہ چھوٹا پڑ گیا. لمبا کا تھا ماشاءاللہ, تو کفن نارمل آیا ہوگا, وہ چھوٹا پڑ گیا. تو پھر دوسرا کفن پہنایا گیا اور خالی ہاتھ یہاں سے گئے. 1999 میں اگست میں 7 یا 8 اگست کو ان کی تدفین ہوئی کراچی شفیق پورہ قبرستان میں, ہماری برادری کا قبرستان ہے. تو 1999 کی بات ہے. تو جانے سے پہلے میں 3 دن پہلے دبئی میں تھا, 3-4 دن پہلے میں دبئی میں تھا. دادا ہاسپٹل میں تھے, میری بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا ویکیوم کلینر لے لیے, نہیں لے لیے. ویکیوم کلینر مجھے یاد ہے, اس کی بات ہوئی, اور تو یہ سلسلہ رہا. تو پھر مجھے پتہ لگا دادا ہاسپٹل میں, تو میں نے کوشش کی کہ دبئی سے کراچی آ جاؤں بجائے لاہور جانے کے. تو کیونکہ کاروباری لوگ پھر پلس مائنس کر رہا ہوتا, تو معلوم کیا ٹکٹ تو میں ریٹرن ٹکٹ کنفرم لے کے گیا تھا. ان کا جی ٹکٹ چینج کرنے کے آپ کو اتنے 1000 فالتو دینے پڑیں گے. میں نے کہا یار تو میں سفر کم کر رہا ہوں, لاہور دور ہے, کراچی قریب ہے دبئی سے, تو آپ مجھ سے ایکسٹرا پیسے نہ لو, اسی میں مجھے اکوموڈیٹ کر لو تو میں کراچی اتر جاؤں. ان کا نہیں, آپ کو اتنے پیسے ایکسٹرا دینے ہوں گے کراچی اترنے کے لیے. میں نے کیلکولیشن کی, میں نے کہا یار یہ اتنے پیسے ان کو دینے, تو میں اپنا لاہور پہنچتا ہوں, وہاں سے ٹکٹ لے کے پہنچ جاؤں گا, تو بات تو وہی ہے, تو میں شیڈیول چینج نہ کروں. لیکن وہ ہوا یہ کہ اس دوران دادا کا انتقال ہو چکا تھا. جب میں ادھر پہنچا ہوں تو پتہ لگا انتقال ہو گیا. جی. تو اس کنٹینر میں بھی میں ویڈیو گیمز اور ایک چھوٹا سا ٹی وی آتا تھا, پاکٹ ٹی وی سونی کا, اور اس طرح کی جو اس زمانے کے اندر ہائی فائی چیز, سونی کا پلے اسٹیشن یہ سیل کیا کرتا تھا شالمی دکان پہ, اور یہ سب چیزیں میں باقاعدہ لے کر آیا تھا. ایون کہ میں پیانو تک بھی سیل کیے ہیں دکان پہ, کیسیو کے. تو ایک گھڑیاں, پتہ نہیں کیا کیا سیل کیا. سارے تجربے میں نے الحمدللہ رج کے کیے. تو وہ جب دادا کی تدفین کے بعد واپس آیا ہوں تو بدل گیا تھا, خالی ہاتھ گئے تھے. آنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ ریڈیو, ٹیپ ریکارڈر, یہ ساری چیزیں اٹھا کے ہال روڈ بھیج دیں والد صاحب کے پاس. یہ مجھے نہیں بھیجے. ان کا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنتے ہو؟ ان کا جی سنتا ہوں. نعتیں سنتے ہو؟ ان کا سنتا ہوں. تو اسی پہ تو چلتی ہیں. میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے, میں نے جب سننی ہوگی میں اس پہ سن لوں گا, لیکن اکثر لوگ یہاں گانے کا تقاضا کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, انہیں اسٹیریو ساؤنڈ چاہیے. اور جب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان چلا کے یا زیادہ سے زیادہ جنید جمشید صاحب کی نعت چلا کے ٹیپ ریکارڈر سیل کرو تو وہ پسند نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ذرا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس کی دھمک شمک کا, اس کی چیزوں کا. یہ تو بہت اس بات تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے سارے تجربے کر لیے ہیں, وہ لوگوں کو وہی چاہیے. چاہے میں یہاں کہ جب جامع شرفیہ چلے جاؤ ان سے پوچھ لو. میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ دیں کہ جائز ہے, مجھے بھی پتہ ہے جائز ہے, مجھے اب نہیں کرنا, میں نے بس اب میں نے نہیں کرنا. تو ساری چیزیں اٹھا کے ہال روڈ واپس بھیج دیں. ویڈیو گیم ہال روڈ پہ نہیں سیل ہوتی تھی, ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ڈسکاؤنٹ کر کے ختم کر کے وہ دن اور آج کا دن دوبارہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی. اب وہ یہ ایک لمحہ تھا جس میں کاروباری طور پر ایک بڑا چینج آیا.
بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. بس وہ اللہ کی طرف سے تھا, میرا اس میں کوئی رول نہیں تھا. مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. تو ہماری دکان پہ روزانہ کی ایک اچھی سیلس تھی, میں روزانہ گاڑی بھر کے ہال روڈ سے مال لے کر آتا تھا. جس چیز میں خاندان کے 50 سال لگے ہوئے تھے, 40 سال یا ایک زمانہ لگا ہوا تھا, اسی نسبت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے. آپ ایک طرح سے برانڈ ہی بدل رہے تھے جو کہ ہر چیز بزنس میں ایک خودکشی کے مترادف ہے. تو وہ 8-10 مہینے ایسے ہی ہوا. تو جو اتنا بڑا ایک چینج آ گیا نا زندگی میں, اور پھر پریکٹیکلی خاندان کے لوگ مجھے کہیں کہ بھئی اس میں کیا حرام ہو گیا, کیا ہم خدا نہ خاصا حرام کھانے کھانے, میں نے کہا بس میں اب نہیں کروں گا. آپ کی بات کی دلیل بھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے کرنا بھی نہیں ہے. ضد پر آ گیا کہ بس میں نے نہیں کرنا. ابو بھی خاموش ہو گئے, باقی لوگ بھی خاموش ہو گئے. کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. میری دکان کا اسٹاف مجھے کہنے لگا آپ کیا ہو گیا, آپ کو یہ خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ تنخواہیں ہیں, باقی سارے معاملات ہیں, روزانہ ہمارے پاس اچھی بڑی اماؤنٹ کی سیل ہوتی ہے, تو ہماری ایک پہچان ہے. سب کچھ یہ آپ نے ختم کر دیا, تو کچھ تھوڑا سا گریجولی کر لو. ان کا اب نہیں کرنا. ہاف سینچری کی جو اپنی ایک بزنس برانڈ ہوتا ہے, جو ایک نام ہوتا ہے, نام ہی تو اصل برانڈ ہے, یعنی آپ اس کو ایک خودکشی کے مترادف سمجھے گا اس وقت. کاروباری خودکشی نا. ہاں جی بالکل, کاروباری خودکشی. تو مجھ سے یہ لڑتے تھے. 8 سے 10 مہینے میں تکلیف میں رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کام بھی کوئی نہیں تھا, کیا کر رہے ہیں, کرنا کیا ہے کچھ نہیں پتا. دکان تو بہترین جگہ پہ تھی, آج بھی موجود ہے, کرائے پہ اب دے دیا, میں بیٹھ نہیں پاتا, آج بھی موجود ہے, بہترین لوکیشن پہ دکان ہے. 1990 میں والد صاحب لائے, اور 5 سال جو رگڑا ہے مجھے وہ ایک الگ داستان ہے. اس کے بعد جب انہوں نے سمجھا, اس کے بعد 1995 میں شالمی میں 80 لاکھ روپے کی دکان خریدی, اور یہ چابی نہیں جاؤ بھائی. اس کے بعد پھر ان کا کر لیا جو کرنا تھا, اس کو ٹرین کر دیا, اب کرے گا یہ. اور پھر الحمدللہ وہاں بہت اچھا کام کیا. اور 1999 میں جب میری ہر تیسرے مہینے دوسرے اور تیسرے مہینے دبئی سے امپورٹ شروع ہو چکی تھی, اچانک اس کو جس چیز پہ زندگی گزاری تھی میں نے اور باپ دادا نے, وہ ختم کر دی. اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہر 3 ماہ بعد جا رہے ہیں, تو اب تو اسکائی واز دا لمٹ, کہ آپ اس کو اگر اس طرف جائیں ہم, تو پھر تو آپ شاید اپنا بھی کوئی برانڈ بنا لیتے, پھر ملٹی نیشنل اور بہت کچھ کھل سکتا تھا نا آپ کے لیے. ہوا کیا, واللہ کیا 10 مہینے ایسے گزارے کہ کوئی کاروبار نہیں. ذہن میں کیا تھا کہ دکان الحمدللہ اپنی ہے, کرایہ تو مجھے نہیں دینا, گھر میں کھانے پینے کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ سلسلہ چل رہا تھا. تو زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ جو دکان کے اخراجات تھے اور اسٹاف کی سیلریز تھی, یہ چیزیں تھیں, تو یہی تھی نا. تو مینیج کر ہی لیں گے اس کو بھی, دیکھا جائے گا, جو بھی ہوگا اللہ کرے گا, مجھے نہیں کرنا. کیا بات. خیر وہ وقت جتنا بھی تھا بہت کاروباری اعتبار سے تکلیف سے گزرا. گھر والوں کی, مطلب میری بیگم کی نہیں, بیگم کو تو بچانا ضروری ہے نا. ابھی آپ نے واپس کہتے ہیں نا کہ حافظ ابراہیم نقشبندی, نقشبندی جتنے بھی ہیں نا, بندی ہوتی ہے تو نقشبندی ہوتا ہے, ورنہ نقشبندی نہیں ہوتا. تو بیگم کی طرف سے نئی شادی ہوئی تھی, جنوری 1999 میں یہ حادثہ ہوا تھا. اچھا, اردو سے کوئی ریٹیلیشن نہیں آئی؟ نہیں, وہ الحمدللہ پھر تو سب سے لکیسٹ پرسن ہو گئے نا. وہ ایک مطلب, لیکن باقی خاندان, پھر وہ سارے لوگ جو ہمارے کسٹمر سے یا ہمارے وینڈرز سے دونوں, اور اسٹاف, اور خود دکان دیکھے کہ جہاں روز کاروبار ہو رہا ہے ایک دم ختم, مکھی مار رہے ہیں ہم تو, اب فارغ بیٹھے ہم کیا کریں. 10 مہینے کے بعد پھر اس زمانے میں ایک صاحب تھے, انٹر کام بناتے تھے, وہ ہمارے پاس آئے کہ جی آپ انٹر کام شالمی میں سپلائی کریں, 390 یا 400 ریٹ تھا, 10 روپے آپ کو دیں گے. میں کہا چلو کچھ تو آیا, دینا شروع کیا, روز 100-200 پیس بک جاتے تو کام ہو جاتا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ٹیفال کی ڈسٹریبیوشن مجھے ملی, وہ الحمدللہ سیل کیا. پھر براؤن کی ڈسٹریبیوشن ملی, برانڈس کی, وہ آئے ورلڈ ریناؤنڈ برانڈس, تو ان کا الحمدللہ کام شروع کیا. پھر مجھے پیناسونک کی ایک ڈسٹریبیوشن ملی, کیا کہتے ہیں, پیناسونک تو بہت بڑا برانڈ ہے, ان کے ڈسٹریبیوٹر بھی بہت بڑے بڑے ہیں. ان کا ایک وہ سیگمنٹ جو ان بڑے بڑوں نے چھوڑا ہوا تھا بیوٹی کیئر کا, وہ سیل کرنا شروع کیا. پیناسونک گلف میں جاتا, جبل علی دبئی میں, ان سے میری باقاعدہ انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی, اور وہ ان سے ہم نے کام شروع کیا, 2 سال رہا. اور اس میں بھی پھر وہ جو میرے اندر ایک چیز تھی نا, آئی برو کلرز وہ نہیں سیل کرنا, مین کا شیور وہ سیل نہیں کرنا. اچھا, اور جتنی چیزیں, یعنی اب تو پختہ ہو چکے تھے, گڑ چکی تھی. جامع اشرفیہ میں جو چیزیں وہ کہہ دیتے تھے کہ جائز ہے وہ بیچ لیں, جو انہوں نے منع کر دیا وہ نہیں بیچنا. اب وہ جیپنیز لوگوں تھے, ان سے میری میٹنگز ہوتی تھیں, اور دبئی میں جو اس میں انڈین لوگ بھی تھے, غیر مسلم سارے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے, باقی تو سارے لوگ بیچتے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی میں نہیں بیچ سکتا. تو انہوں نے مجھے مشروط, مطلب انہوں نے مجھے ڈسٹریبیوشن اس سیگمنٹ کی دی, بیوٹی کیئر کی, پی جی ایف, پیناسونک گلف جو ان کا تھا, دی. 2 سال انہوں نے مجھے برداشت بھی کیا,
اس لیے کیا صرف اور صرف انہوں نے کہ یہ آئٹم کوئی لیتا ہی نہیں تھا. ان کا چلو کوئی تو لے رہا ہے, ورنہ اس قسم کی چیزیں یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ ہمارے جو ان کے جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں نا, ان کو بڑا اچھا سمجھ گئے. سارے ملازم ہوتے ہیں, ان کے غلام ہوتے ہیں. غلام اس سینس میں نہیں کہ باقاعدہ پے رول پہ سرونٹ ہوں, یا جی وہ غلامی ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے برداشت کیا کچھ عرصہ, اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کٹ آف کر دیا کہ یار یہ بندہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک تو یہ کہ یہ نہیں بیچنا, یہ نہیں بیچنا. پھر جو ہم نے بیچا اچھا بیچا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس میں وہ کام کیا جو پاکستان میں آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. اس میں الحمدللہ محنت کی, 2 ممبر ڈسٹریبیوشن آئی, وہ کام کیا. اور پھر اس زمانے میں ایک اور مسئلہ تھا, رمضان. تو رمضان میں قرآن سنانا ہے. سارا سال کبھی کم پڑھا کبھی زیادہ پڑھا, چلتا ہے. رمضان میں تو پورا پڑھنا ہے, تراویح سنانی ہے, تو رمضان میں کاروبار مشکل. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر سال حج پہ بھی اللہ لے جاتے تھے. میں جب حج پہ گیا 40 دن کے لیے, رمضان کا مہینہ آیا تو ان سے 2 مہینے کٹ آف. کہتے یار یہ کہ مصیبت کیا ہے, ان کو تو 24 گھنٹے کا ملازم چاہیے. میں سمجھ گیا. آپ اس کو اچھا نام ڈسٹریبیوٹر دے دیجئے, تو میں اس کو ملازم دے رہا ہوں. ان کو تو 24 گھنٹے کا ورکر چاہیے نا. تو ہو سکتا ہے یہ بات میری کسی ڈسٹریبیوٹر کو بری لگے, تو ان سے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن وہ ہے معاملہ. اگر میرے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائے نا تو میں ان کو ثابت کر دوں انشاءاللہ. 10 منٹ ہی 5 منٹ میں ثابت کر دوں. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے اس نظر کو. پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ یار یہ وہ بھی در بند ہوا. وہ بھی نہیں, پھر ٹفال والے بھی چلے گئے, پھر براؤن والے بھی چلے گئے. میں نے کہا بھی ہمیں کام کرنا ہے باوقار طریقے سے کرنا ہے اور اچھا کام کرنا ہے. تو یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ ان کو ایسے لوگ اور مل گئے جو فٹ ان ہوتے تھے. اور پھر کینوڈ پاکستان میں لانچ ہوا, اور یہ آپ کے پاس اے سی بھی کینوڈ کا لگا ہوا ہے. تو ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں. ہومے جب ان کا اپنا برانڈ ہے, ان کے پاس کینوڈ آیا تو انہوں نے مجھے ڈسٹریبیوشن دی. 17 سال پھر ہم نے اس میں رج کے کام کیا. کینوڈ کی ڈسٹریبیوشن ہم لوگوں سے لیتے اور سیل اللہ نے رکھا برانڈ میں ہی آپ کو. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس دوران یہ الکحف آگے آ گیا, چیزیں آ گئی, تو پھر میں کاروباری کو رخ چینج کر کے ہٹ گیا. تو پھر الکحف کب آیا؟ فاؤنڈیشن ڈے کیا ہے؟ الکحف آتے ہیں. اچھا اچھا. تو ابھی کاروبار کو ذرا پہلے سمجھ جی میں سمجھا شاید. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ دبئی میرا جانا آنا ریگولر تھا. وہاں سے مجھے ایک اور کانسیپٹ ملا کہ بھئی میرا اپنا برانڈ کیوں نہ ہو. تھے آپ ویژنری پہلے دن سے. پھر میں نے ایک فیزیبلٹی بنائی اور میں نے کہا جی میرے اپنے برانڈ میں یہ چیزیں ہوں اور اتنی ہوں تو مہینہ کی اور سال کی اتنی سیل کر لیں. میں نے اپنے بڑوں کو دے دی, گھر والوں کو دے دی. میں نے کہا اس کا دماغ ختم ہو گیا, پاگل ہو گیا. یہ دبئی جاتا ہے نا, ابھی فارغ ہے. مذاق اڑایا میرا. دوسری دفعہ, پہلی دفعہ جب آپ نے وہ پیراڈائم شفٹ کیا تھا وہ اور انداز تھا, لیکن تھا تو نا آپ کی. یہ پھر تیسری دفعہ ہوا. آپ کی لیگیسی میں پیراڈائم آپ شفٹ کر رہے ہیں. نہیں, تیسری دفعہ ہوا. ہاں جی. ایک دفعہ جب دبئی شروع کیا, دبئی شروع اس وقت. دوسری دفعہ جب ان ریڈیو ٹیپ کو بالکل زندگی سے نکالا, غیر شرعی چیزوں کو نکال دیا. دوسری دفعہ وہ پیش آیا. تیسری دفعہ یہ کہ اپنا بہت اچھا ہوا, اپنا برانڈ بناؤ. کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کیسے ہوگا, ہر آدمی یہ مانگتا ہے, لوگ یہ مانگتے ہیں, تو یہ کون لے گا. میں نے کہا جی بس ہوگا, اللہ نے کرانا ہے. پھر آپ نے اپنے برانڈ کا نام رکھا کیمبرج. جوسر سیریز سینڈوچ وغیرہ آج بھی الحمدللہ ہم سیل کرتے ہیں, اس وقت بھی ہم سیل کریں, آج کی تاریخ میں بھی. تو اللہ کا شکر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے وہ 8-10 مہینے تو خوب تکلیف کے تھے, لیکن وہ دن اور آج کا دن پھر بہتری ہی اللہ کی طرف. الحمدللہ. وہ 8-10 مہینے میں سمجھنے کے لیے, یا کیونکہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ اس سے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. اللہ مجھے اس میں تکبر سے بھی محفوظ فرمائے, نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے. بڑی عاجزی سے اللہ سے عافیت طلب کرتے ہوئے میں آیا ہوں. اور یہ اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید میری بیوی بھی نہ جانتی ہوں, یا گھر کے انتہائی قریبی بھی نہ جانتے ہوں. الکحف یا باہر کی بات تو بہت دور کی بات ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے سیڈ تو بہت خوش قسمت ہے, جو ہم چاہتے تھے اللہ پاک نے آپ کے دل میں بھی ڈال دیا. یہ صرف اس لیے کہ میں یوں کہوں گا کہ ان 10 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے پرکھا کہ کھرا ہے کہ کھوٹا. اللہ اکبر. کہ اپنی توبہ میں, اپنے اس میں کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اگر اپنی نیت میں خالص ہے اور اس کو چیک چک کر لیا 10 مہینے میں, ہلا جلا کے اچھا خاصا بند, جس کے پاس روز پیسہ آ رہا ہو, یہ کہنا بڑا آسان ہے. بہت وہی والی بات مولانا جمشید صاحب والی, یہ کہہ لیا اور سن لیا. کہ کہنا بڑا آسان ہے. اس کو روز اچھے خاصے پیسے آ رہے ہوں, جس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہو, لوگ جس چیز سے مجھے پہچانتے تھے, میرے باپ دادا کو پہچانتے تھے, تو باپ دادا کی نسبت سے مجھے پہچان, میری ذاتی تو نہیں تھی. جی. پورے ملک سے آتے تھے, کراچی سے تو نہیں, مطلب یہ کے پی کے اور پنجاب کے, برے والا, عارف والا, یہاں فیصل آباد ہر مہینے کی 15 تاریخ کو میں جاتا تھا مارکیٹ میں آرڈر لینے, کلیکشن کے لیے.
تو ایک دم ختم کر دینا اور بالکل زیرو پر آ جانا، جبکہ اوپر سے دلائل دیے جا رہے ہوں کہ کرو یہ حلال ہے، جامعہ اشرفیہ چلے جاؤ، دارالعلوم کراچی، کہاں جانا ہے ادھر چلے جاؤ. کیا بات. یہ بڑے بڑے جتنے علماء ہیں جن کو تم بڑا مانتے ہو ان سے پوچھ لو، ان کے گھروں میں بھی تو ٹیپے ہیں. یہ تو بہت مشکل بات ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں جو اس تو دینی تحریکوں میں ہے. یہ تو آپ نے ایک ایسے کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف سارے. تو اس میں بس وہ 10 مہینے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اچھی طرح، ہم بھی جب کچا کڑا کر پکا کڑا، وہی کہنے لگا تھا کہ وہ ٹھوک بجا کے اللہ تعالیٰ نے جب، میں یہ اپنے لیے اتنا بڑا جملہ نہیں بول رہا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یوں محسوس آپ کر لیجئے اس کو. اس کے بعد پھر اللہ نے عافیت اور ترقی اور برکت آج تک باقی. ماشاء اللہ. کتنا اہم پوائنٹ ہے، کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ 3 دفعہ آپ کو وہ بہت جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ میں آنا پڑا اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آسانی کی. الحمدللہ. تو اس میں اب ہم ذرا الکہف پر آ جاتے ہیں، کاروبار کو پھر نیکسٹ کسی ایپیسوڈ کے اوپر ضرور. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا الکہف کی بنیاد، تصوف، اور اس کے بعد پھر الکہف. تو پھر بہت بات کی بات ہے. 1999 میں دادا کے انتقال کے بعد یہ ہوا کہ یار مرنا تو میں نے بھی ہے، کب تک کاروبار کرتے رہو گے، اور ان سے اچھا کاروبار، ان سے اچھی عزت، ان سے اچھا مقام تو تم نہیں لے سکتے. واہ، بہت اہم پوائنٹ تھا. وہ سب کچھ کے باوجود خالی ہاتھ گئے تو کیا لے جائے گا. واہ 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 واہ. تو پھر ایک دم خیال ہوا توبہ. اب دادا نے تو تعارف کروایا تھا حضرت جی سے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے 1999 میں. اچھا، دادا کا تو حضرت جی بہت خیال رکھتے تھے اور کراچی آنا جانا تھا، میں لاہور میں ہوتا تھا تو میری ملاقات کم ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں حضرت جی سے بیعت ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. دادا کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ ایک بہت بڑا سہارا یا ایک سفارش. ہمارے تو دنیا میں بھی کام سفارش سے چلتے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سفارش نبی علیہ السلام کی ہوگی تو چلے. کیا بات کہہ گئے آپ. تو ہمارا کام تو سفارش ہے، میں تو پکا سفارشی ہوں. اور اچھے یہ تو امت ہی سفارشی پہ قائم ہے. لوگوں کی سفارش اچھے کاموں میں الحمدللہ کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں. اور میرا تو اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کے دن میرا کام تو سفارش سے ہی ہونا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ نبی علیہ السلام بھی کریم، اللہ بھی کریم، کوئی نہ کوئی اللہ بنا سکتے ہیں، بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، امید تو ہے. حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ کے خلیفہ حضرت جی بھی ہیں اور مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. تو وہ لاہور آئے ہوئے تھے، آتے رہتے تھے. تو میں نے کہا، اور حضرت کے بارے میں معلوم کیا جی وہ تو امریکہ میں، وہ دبئی میں، وہ فرانس میں، وہ ادھر ادھر، ان سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، تو بڑے مصروف ہیں. اب میں ان کی تلاش میں تھا کہ کس طرح حضرت سے مل لوں. اللہ کی شان، مولانا بشیر احمد شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے تھے، جامپور سے، اڈا نوتک محمید. تو انہوں نے بیان کے بعد آخر میں، جیسے ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے، توبہ کے کلمات اور بیت. تو میں نے سوچا کہ یار اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے اور حضرت سے ملاقات ہو، پتہ نہیں کل آ جائے موت. اس زمانے کے وہ جذبات ہی کچھ اور تھے کہ بس اب دنیا سے جانے کا وقت بڑا قریب ہے. گھر میں اتنا بڑا دادا کا حادثہ ہو چکا تھا. دادی 99 دن کے اندر 100 دن پورے نہیں گزرے تھے، 89 یا 90، بس دادا کا انتقال ساتھ ہی دادی کا انتقال 100 دن کے اندر اندر. تو تھا کہ بس اب دنیا سے جانا ہے. وہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ابھی ان سے بیعت ہو جاؤ، ان سے ملاقات پتہ نہیں ہو نہ ہو جائے گی، ابھی تو ہو جاؤ نا، ان کو کیوں میں لوز کروں. ان سے بیعت ہو گیا. ادھر تو انہوں نے کچھ نقشبندی اسباغ بھی کروانے شروع کر دیے. دل میرا ادھر تھا. پھر اس کے بعد پھر حضرت جی جامعہ زینب ہوتا تھا ادھر اقبال ٹاؤن میں، جی بلاک میں. تو میں جامعہ زینب میں بیٹھا ہوا اور اس حلقے میں میں اپنی ذات کی حیثیت سے نووارد تھا. خیر میں نے ایک چھوٹی سی چٹ لکھی، اس میں دادا کا نام لکھا اور لکھا میں پوتا ہوں اور فلاں ابراہیم نام لکھا، اندر بھیج دیا. حضرت نے بہت جلدی بلا لیا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا اب یاد کہ فوراً بلا لیا، لیکن بہت جلدی بلا لیا. بلانے کے بعد اچھا خاصا ٹائم دیا. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بیان ہمارے گھر پہ ہو جائے. حضرت نے فوری، اس زمانے میں حضرت کے پاس ایک پیپر ہوتا تھا، پورے سال کا چارٹ بنا ہوتا تھا، اس میں دن اپنا بتایا کہ بیٹا میں ان دنوں میں لاہور میں یا پاکستان میں اویلیبل ہوں، تو ان میں سے آپ کو کیا چاہیے. 2-3 آپشن دے دیے. میں نے کہا جی یہ والا آپشن جو ہے نا اس کو فل اینڈ فائنل کر لیں. حضرت نے اسی وقت لکھا نام اور کہا یہ طے ہو گیا، اور پھر ساتھیوں کو بتا دیا جی یہ حافظ صاحب کے یہاں اس میں نے پروگرام دے دیا ہے. اب ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی حضرات تھے وہ حیران پریشان کہ لوگوں کو 2-2 سال کا ٹائم نہیں ملتا اور جو انہیں جوتیاں رگڑنی پڑتی ہیں یا بار بار آنا پڑتا ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ کون ہے. تو وہ دادا کا تعلق تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ دادا کا جب جنازہ میں نے دیکھا تو ہر چیز ان کے پاس تھی. اب سمجھ آ گئی. تو وہ یہاں سے راستہ ملا. یہ ایک حضرت سے پہلا انٹریکشن ہوا. اس کے بعد اب یہاں پھر ایک چیز اور ہے، دیکھیں یہ میں دوسروں کو سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں تو میرا مائنڈ سیٹ بدل گیا. یہ تو وہ تعلق تھا جو دادا نے مجھے دیا حضرت تک پہنچانے کا. آگے پھر اپنا ایک تعلق بلڈ کر لینا یہ ایک الگ چیز تھی. دادا کے نام کی روٹیاں کب تک کھاؤ گے. واہ، بہت خوب. اور ہم چاہتے ہیں وہی سامنے آئے.
بڑوں کے نام کی روٹیاں کب تک چلتی ہیں, اس میں کوئی عزت نہیں ہے, جی صحیح ایک وقتی چیز ہے, جی بالکل, بس اسٹیج کی حد تک, اس کے علاوہ وہ زیرو ہے. جی بالکل. داخلہ مل گیا نا, اب اپنا. اب حضرت جی تشریف لائے, مجھے بہت اچھی طریقے یاد ہے حضرت جی کا پہلی دفعہ تشریف لانا ٹاؤن شپ میں ہمارے گھر پہ 10A1 مین روڈ پہ ماشاءاللہ گھر تھا, تو پیچھے بہت بڑا 2 کنال کا باغ تھا, اس میں پھر حضرت کا بیان ہوا. اچھا خاصا مجمع تھا, مردیں عورتیں, حضرت کے نام سے تو جی obviously بہاریں لگ جاتی. سمجھا جا سکتا ہے. تو حضرت جب واپس جا رہے تھے نا, تو فرمایا کہ آج آپ کے دادا کی روح بہت خوش ہو, اور فرمایا میں بھی بہت خوش ہوں, اور آپ کے دادا کی روح تو آج بہت خوش ہوگی. وہ آج بھی مجھے انداز اور وہ ساری باتیں حضرت کی وہ ایک مجھے یاد ہے. پھر اب اگلا مرحلہ شروع ہوا کہ میں حضرت کے ساتھ تعلق کو کیسے اسٹیبلش کروں, میری بھی کوئی بات بنتی. دادا کے نام کی روٹیاں تو آپ نے 2 دفعہ بلا لیا, کام ختم ہو گیا, اس سے زیادہ کتنا لے لوں گے. اچھا ایک تو یہ ہوا. دوسرا, حضرت جی لاہور میں آتے تھے ڈی بلاک میں, 53 ڈی بلاک میں حضرت کا بیان ہوتا تھا ماہانہ ماڈل ٹاؤن میں. تو یہ سارے حضرات تھے, اسلم پوری صاحب اور وغیرہ وغیرہ, اکبر پوری صاحب, تو اچھے لوگ ہیں. اب میں اکثر کا انتقال ہو گیا. تو ایک دن حضرت کا بیان تھا مغرب سے عشاء, اور عشاء کے بعد حضرت نماز پڑھ کے اندر تشریف لے گئے. وہاں بھی میری پہلی انٹری تھی, لوگ مجھے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میں گیا, میں نے کہا حضرت سے ملنا ہے, ان کا جی ویٹ کریں, باہر بٹھا دیا. تو مغرب کا بیان میں نے سنا, نماز پڑھی با جماعت, ان کے گھر میں جماعت ہوئی, اور پھر حضرت اندر تشریف لے گئے. تو سردیوں کے کوئی ٹائم تھے, کو 8 ساڑھے 8 بجے ہم عشاء سے غالباً فارغ ہو چکے تھے. میں نے چاہا میں اندر چلا جاؤں, مجھے اندر نہیں جانے دیا. لوگ اندر تھے, آ رہے تھے, کوئی اکا دکا جا رہے تھے, چلتے رہے. رات کو 1 بج گیا, میں باہر ہوں. اچھا, ان کے گھر کے اندر, لیکن باہر. یعنی آپ وہ 8 بجے کے بعد سے لے کے ویٹنگ میں, عشاء کے بعد سے لے کے 1 بجے مین گیٹ سے اندر, ان کا باغ تھا اور جگہ تھی گیراج ٹائپ کی, اور پھر اس گیٹ سے اندر جو گھر کا اندرونی حصہ تھا, کوئی رات کو 1 بجے حضرت باہر آئے. تو حضرت نے مجھے دیکھا, میں نے کہا حضرت کب سے کھڑے ہو, مطلب کب آئے آپ, ابھی آئیں. میں کہا نہیں حضرت, میں تو بیان کے بعد سے یہیں بیٹھا ہوں. تو میں کہا حضرت کچھ بات چیت کرنی تھی. تو انہوں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں, تو آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا حضرت آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. حضرت میری گاڑی میں بیٹھ گئے. واہ. اور اس میں پھر لے گئے. پھر ساری رات 2-3 جگہ جانا تھا, جہاں چلتے رہے, حضرت سے مختلف باتیں ہوتی رہیں. پھر آخر میں حضرت کو فجر کے قریب ڈاکٹر شاہد ولی صاحب رحمۃ اللہ کے گھر پہ پہنچایا. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر جھنگ میرا آنا جانا شروع ہوا. ہر مہینے پابندی سے میں جھنگ جاتا تھا خانقاہ میں معاد الفقیر. تو حضرت کے چارٹ سے میں حضرت سے پوچھ لیتا کہ میں کس دن حاضر ہو جاؤں. حضرت فرماتے کہ آپ اس دن آئیں, تو میں اس دن پہنچ جاتا. اچھا, یہاں چاہے 103 بخار ہوتا میں پہنچ جاتا, کچھ بھی ہوتا اہم پوائنٹ میں ہے پہنچتا. مستقل مزاجی. میں نے کبھی اس پہ, میری خالہ مجھے کہتی تھی فون کر کے, ابراہیم تم لاہور میں ہو یا جھنگ میں ہو. میں نے کہ وہ سامنے ہوتی تھی, ان کے پاس ہر مہینے باقاعدگی سے اس طرح سے نہیں, جب وہاں جانا ہوتا تھا, اس کو پتہ تھا, سب کو پتہ تھا, اس لیے وہاں جانا. سمجھ گیا. اور حضرت سے تعلق اور محبت ایسا کہ اگر حضرت فرماتے تھے نا کہ آج یہ سورج نہیں ہے, یہ چاند ہے دن میں, میں کہتا بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, مجھے غلط نظر آ رہا ہوگا. ایک عقیدت اپنے عقائد کی درستگی کے ساتھ, الحمدللہ عقیدت درست ہیں الحمدللہ, لیکن ایک محبت میں سمجھانے کے لیے, سمجھانے کے. تو اس طرح کا ایک تعلق رہا. اور اس میں حضرت کا بھی تربیت کا انداز بھی. تو ہر دفعہ حضرت نے وہ نہیں کیا کہ جناب علی دادا کے نام کی چٹ آئی تو بلا لیا. وہ 1-2 دفعہ, کئی دفعہ ہوا. اس کے بعد پھر حضرت بلاتے مجھے, اور کئی دفعہ مجھ سے ملاقات نہ کرتے. اب بندہ سوچے, اس زمانے میں یہ موٹر وے نہیں تھی, ایک مشکل 6 گھنٹے کا 5.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا, اور حضرت کے ٹائم پہ جاتا تھا, اپنی مرضی سے بھی نہیں جاتا تھا. جنگ پہنچا, گھنٹوں ملاقات, ایک پلیٹ پہ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے, ایک پلیٹ پہ کھانا کھاتے. کئی دفعہ ایسا ہوا, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ملاقات ہی نہیں کی. یہ تو تربیت کی ڈیپتھ تھی نا. میسج کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, اور لکھا ہوا آپ کے شیڈیول میں. سمجھ گیا. تو ملاقات ہی نہیں کی, بس مصافحہ ہو گیا, سلام دعا ہو گئی, لیکن کوئی بات چیت کوئی بھی نہیں. اگلے مہینے پھر میں پہنچ گیا, SMS پہ ٹائم لے لیا, پھر پہنچ گیا, پھر کبھی ملاقات کی کبھی نہیں کی. اسی طرح حضرت زامبیا جاتے تھے اعتکاف کے لیے. تو 3 دفعہ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اعتکاف کے لیے پھر وہاں پہنچ گیا, اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت کی اجازت کے بغیر یا علم کے بغیر پہنچ گیا, کوئی اچانک آ جائے, نہیں, ان کے شیڈیول میں ان کی اجازت لے کے, اطلاع دے کے, سارا کچھ. اب میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, اسی دادا کا پوتا ہوں, الگ تو نہیں تھا نا, میرے دادا تو نہیں بدل گئے تھے. اب میں روز چٹ بھیج رہا ہوں, 21واں 22واں 23واں روزہ, 28ویں روزے کو ملاقات ہوئی صرف مسافے کے لیے, 10 20 50 سیکنڈ کی. کوئی بات کرنا چاہی تو حضرت نے اس میں کہا بھی مصروف ہوں میں.
اور چاند رات کے بعد میری فلائٹ تھی واپس پاکستان کی. تو حضرت نے ان پورے 10 دنوں میں جو صرف حضرت سے ملنے کے شوق میں، اعتکاف تو لاہور میں بھی ہو سکتا تھا، وہ وہاں 1.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ بھی ہوگا اس زمانے میں تقریباً، زیمبیا کا 10-12 گھنٹے کی فلائٹ تھی. پہلے دبئی کی یہاں سے لاہور سے 2.5-3 گھنٹے تھی شاید، پھر وہاں ایک انتظار ہوتا تھا، پھر دوسری فلائٹ 8-10 گھنٹے کی ہوتی تھی، پھر وہاں پہنچنا ہوتا تھا. جو بات ہے نا کہ بڑوں کی لاٹھی کب تک چلے گی، آپ کو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. تو وہ سب مراحل گزرے. آج الحمدللہ حضرت کے پاس چلا جاؤں تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہیں ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بس آ جائیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، قربانی ہے، سارا کچھ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں آپ کو خلاصہ جو یاد آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. رہ گئے تصوف کے اسباق، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے. حضرت سے بیعت ہوا، حضرت نے سب سے پہلے مجھے 2 کتابیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، با ادب با نصیب، تصوف و سلوک. یہی میں اپنے متعلقین کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے ذریعے سے بھی میری آواز اگر پہنچ جائے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی سالکین ہیں طریقت کے، تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی 2 کتابیں ضرور پڑھیں، با ادب با نصیب، تصوف و سلوک. اچھا، با ادب با نصیب تو ایسی کتاب ہے جو آج کسی بھی تعلیمی ادارے میں، وہ دینی ہو یا عصری علوم کا ہو، وہاں اگر اس کو پڑھایا جائے سبقاً تو یہ بہترین ہے. آج ہماری نسلوں میں ادب ختم ہو گیا. ادب کسے کہتے ہیں ان کے کانوں سے گزرا ہی نہیں ہے. تو اس میں وہ بہترین چیزیں ہیں، تو وہ دیں. پھر آتا جاتا تھا حضرت نے پوچھا آپ کا سبق کون سا چل رہا؟ میں نے کہا سبق کیا ہوتا ہے مجھے تو مطلب یہ نہیں کہا نہیں، میں جیسے کو حونق نہیں ہوتا بالکل چپ کہ آپ نے کیسی چیز پوچھ لی جس کا پتہ ہی نہیں. پھر حضرت نے لطیفہ قلب کا سبق دیا اور کہا آپ اتنا مراقبہ کریں. پھر کچھ عرصے کے بعد لطیفہ روح کا دیا، پھر خود ہی ساتھ چلتے رہے. تو ابتدا میں مراقبے بھی جو ہے نا میرے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے. ہر مہینے میں نے جو چیز ہے نا رابطہ ہے شیخ، محبت، عقیدہ اور تعلق، اس میں الحمدللہ بہترین رہا. مراقبے میں مجھے پتہ ہوتا کہ اب 16 تاریخ کو حضرت کے پاس جانا ہے، آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، پورا مہینہ مراقبہ ہی نہیں کیا. چلو اب 2-3 دن تو کر لو تاکہ اگر حضرت پوچھا کیا تھا تو یہ تو نہ ہو کہ کیے ہی نہیں. تو جب جانے کے دن قریب آ جاتے تو چند دن پہلے کر لیتا کہ اگر حضرت پوچھتے ہیں تو کچھ کہہ تو دوں گا ہاں جی کیا تھا. تو ابتدا ایسے ہوئے تھے. پھر آگے سب سے اہم پوائنٹ ہے ہمارے ناظرین پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، چاہے گرتے پڑتے ہو لیکن ایک کنیکشن میں رہو تو پھر آپ آگے. کیونکہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تمام اس میں ایک جو اصل اصول ہے نا وہ رابطہ ہے، تعلق. جی میں سمجھ گیا. اگر آپ کا رابطہ اور تعلق مضبوط ہے تو باقی ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. آپ مراقبے بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار سارا کچھ کر رہے ہیں اور رابطہ اور تعلق ہی نہیں، آپ کٹ جائیں گے. اور آپ کی پوری لائف سٹوری کی سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بھی یہی نکل رہا ہے. تو وہ تعلق مضبوط رہا. پھر وہ آگے سلسلہ آغاز جو چاہے لیکنگ والا تھا لیکن رابطہ جو تھا وہ الحمدللہ بہتر، اس میں کمی نہیں تھی. اور اس رابطے میں دادا کے تعلق کو پازیٹیولی استعمال ضرور کیا لیکن اس کو پھر بالکل مکمل اور کامل سمجھ کے اس پر ڈیپینڈ نہیں کیا. بالکل صحیح بات. یہ 2 اہم پوائنٹ ہیں کہ جو سمجھنے کہ جی میرے بڑے بہت اچھے تھے تو مجھے ہر دفعہ عزت ملے، نہیں، اپنا بھی کچھ کرنا ہے. پھر اپنی ایک محنت، ایک تعلق، ایک لگن رہی الحمدللہ. پھر حضرت نے اسباق شروع کروائے تصوف کے. 2003 میں مجھے یاد ہے 2 یا 3 میں پہلا سبق حضرت نے باقاعدہ دیا. اور پھر 2008 میں جنگ میں جو نقشبندی اجتماع ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت اور اجازت حضرت جی کی طرف سے ملی. ایک اور بھی آپ کہتے ہیں نا آپ کا جو اسٹائل ہے کہ ایک لائن کے اندر ون لائنر تو الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو دکان کی سیٹ سے مسجد کا ممبر ملا. اب 2008 میں خلافت مل گئی، اللہ کی شان، پھر لوگ بیعت ہونا شروع ہو گئے. میں بڑا حیران پریشان. میرے خاندان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے سسرال والے مجھ سے بیعت ہیں، ایسے کم لوگ ہوں گے. یہ پہلا واقعہ ہوگا ورنہ ہم سارے سسرال میں بیعت ہونے کو تیار ہوتے ہیں. سسرال میں ایسے کئی رشتہ دار ہیں، جیسے خاندان میں قریب میں میرے تایا چچا کے گھروں میں، مطلب الحمدللہ مردوں میں، عورتوں میں، خاندان کے لوگ بھی الحمدللہ بیعت ہوئے. تو یہ بھی بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. بالکل دور کے لوگ تو ہو جاتے ہیں، قریب کے لوگ دور ہوتے ہیں. جی تو یہ بھی الحمدللہ ہوا. پھر کافی لوگ بیعت ہوئے، سلسلہ ہوا، بیانات شروع ہو گئے. جب بیانات شروع ہوئے تو میری ایک بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس دوران 1999 میں شادی ہوئی تھی اور پھر عالمہ بنی، شادی کے 2-3 سال بعد پڑھنا شروع کیا. ہمارے پاس ابھی یہ اللہ کا چناؤ ہے، روحانی اولاد الحمدللہ بہت ہے، ویسے اولاد نہیں ہے. عالمہ بنتی رہیں، پھر بس جہاں پڑھا وہاں 5 سال مینجمنٹ میں اور پڑھانے میں رہیں. حضرت جی کا باقاعدہ اصرار تھا کہ اپنے گھر میں مدرسہ کھولو. میں کہتا حضرت میں دکاندار آدمی ہوں، دکان کے ساتھ یہ بیانات ایک نیا مسئلہ بن گیا، ادھر جاؤں کدھر جاؤں. میں نے حضرت کو کہا، میں نے کہا حضرت میں نے تو سنا تھا پیر بننے کے بعد حلوے مانڈے ملتے ہیں، میرے تو اگلے بھی گئے.
تو اب میں دکان پہ بیٹھوں ادھر جاؤں کیا کروں, اور وہ کہتے ہیں مدرسہ کھولو, تو ہاؤ از اٹ پاسبل, میں نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. پھر 2014 میں حضرت جی نے ہم دونوں کو نا خوب ڈانٹا مکہ مکرمہ میں, تو بیگم کو بھی اور مجھے بھی, اور مدرسہ بائی ہک اینڈ کروک کھلوایا. کئی سالوں سے حضرت کا تقاضا تھا کہ بھئی جب بیگم عالمہ بن گئی ہے گھر میں کام شروع کرو. تو یہ ہوتا تھا کہ کاروبار اور مدرسہ الگ الگ چیزیں ہیں, ڈائمینشن چینج ہیں. پھر میں اس کے ساتھ بیانات ایڈ ہو گئے تو کیا کروں گا. ایسا حضرت نے ڈانٹ دیا اور ایسا پابند کر دیا کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا منع کرنے کا. جتنا ہم روک سکتے تھے, لٹکا سکتے آخری تھے, حد آ گئی, کر لیا تھا. اب اس کے بعد کوئی بات نہیں. خیر پھر مدرسہ الحمدللہ 2014 میں جو ہمارا گھر ہے یہیں پہ کھولا, پہلی برانچ یہ بنی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ چل سلسلہ چلتا رہا, اور الکحف کی بنیاد یوں 2014 میں پڑی, لیکن نام جو ہے اس کو ٹائٹل جب رجسٹرڈ کروایا ہم نے تو یہ 2016 میں تھا. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک الحمدللہ ایک رجسٹرڈ طریقے سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ پورے پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں, سندھ کے کچھ شہروں میں, گجرانوالہ میں, ڈنگا میں, KPK میں, اور چترال میں, آیون صحن وادی کالاش میں, الحمدللہ گلگت کے, اس طرح پورے مختلف ان علاقوں میں ماشاءاللہ ہماری برانچز پھیلی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ تعلیم کا کام چل رہا ہے. دینی تعلیم کا ہے, عصری علوم کا ہے, جیسے آپ نے روبوٹکس کہا تو وہ بھی چیزیں الحمدللہ ہیں, اور یہ میڈیا کا ایک سیکشن ہے, یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. اور ابھی ہماری 2 تعمیرات بھی اس وقت گلگت میں چل رہی ہیں, ایک شکیوٹ میں اور ایک گھاکوچ میں, اور بچوں کا بھی ایک اچھا ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس 6000 سے زیادہ آن لائن اسٹوڈنٹس الحمدللہ موجود ہیں رجسٹرڈ. اور اسی طرح آن لائن ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا, وہ ایک عجب الگ داستان ہے. گجرانوالہ میں ہے مفتی نعمان صاحب, ان کی اہلیہ بیعت ہوئیں, تو بیعت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں آن لائن کام شروع کرنا چاہتی ہوں, آپ اجازت دے دیجئے. تو میں نے کہا ایسے کیا اس کا کام ہوگا کیا, لیکن جس طرح دادا والد سے لیا تھا نا کہ کسی کام سے انہوں نے روکا نہیں. میں نے کہا میں نے یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا کرو. وہ چند ایک جب بڑے بڑے ڈیسیزن آئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں, کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی میں جانے کی, ورنہ عام چیزوں کو نہیں روکا. تو ایک چیز بڑوں سے ملی ہوئی تھی, انہوں نے آپشن دی کہ ہم آن لائن کام شروع کریں گے. میرے یقین تھا کہ یہ بیکار ہے, اس نے فلاپ ہونا ہے, انہوں نے میرے پیسے ضائع کرنے ہیں, ٹائم ضائع کرنا ہے, اور بس چلو اب یہ کہہ رہی ہیں تو چلو کر لو, دل رکھنے کے لیے جیسے آپ کو گو ہیڈ ملتا رہا آپ نے بھی اس طرح ویکھی جائے گی, چلو کر لو. انہوں نے کام شروع کیا. یہ کووڈ سے بہت پرانی بات ہے, ٹھیک ہے, دنیا تو آن لائن ایجوکیشن پہ کووڈ پر آئی ہے, کووڈ کے بعد آئی ہے, کووڈ کی وجہ سے آئی ہے. ہم اس سے پہلے اسٹیبلش ہو چکے تھے الحمدللہ. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن بنات کے اندر, بنین کے اندر دونوں شعبے موجود ہیں. بنین کے اندر ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس الحمدللہ موجود ہیں, اور اس وقت 15 سے 20 کورسز ہو رہے ہیں. درس نظامی 6 سالہ 2 سالہ, اور مختلف اس میں حدیث میں, فقہ میں, تفسیر میں 1 سالہ کورس ہیں, شارٹ کورسز ہیں. پھر جو عالمات بن چکے ہیں ان کے لیے تجوید للعالمات ہے, تخصص الدعوہ والارشاد ہے, اور تخصص التفسیر ہے, فی الفقہ ہے. ہماری بچیاں باقاعدہ فتوے دیتی ہیں, ہمارا وہ ایک سیکشن ہے جو اس کا پورا وہ کام کرتی ہیں. عورتیں ہیں جنہوں نے فتویٰ پہ اتنی محنت, فقہ پہ اتنی محنت کی ہے, تو ایک بڑی ایک الگ داستان ہے. اس کے لیے پھر ایک الگ سے کوئی سیشن رکھ لیں گے, کیونکہ وہ ایک تعارف بھی آدھے پونے گھنٹے کا ہے, جو اس کی چیزیں ہیں. اگر ہم ڈیپتھ میں جانا چاہیں, خلاصہ تو یہ ہے کہ آن لائن کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اس میں پوری دنیا سے لوگ دیکھیں, 25 ممالک سے لوگ ہیں الحمدللہ, 25 ممالک سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس. بڑا سپین ہے ماشاءاللہ. اور میرے موبائل پہ اس میں آپ کو کتنے نمبر ہوں گے میرے موبائل پہ لوگوں کے, اب بڑا ہی اندازہ لگانا پڑے گا, کوئی 10,000 12,000 ہو گئے. ہاں اندازہ آپ کا ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 22,000 نمبر ہیں, ریپیٹیشن کے ساتھ ہیں تو, لیکن یہ 10,000 سے پلس ہی بنتے ہیں. یونیک اگر جائیں تو 10,000 پلس ہے. اور راؤنڈ دی کلاک مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں, تو میں الحمدللہ سب کو جواب دیتا رہتا ہوں. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر سب سے ایک رابطہ ہے, وہ کاروباری اعتبار سے بھی, کاروباری حلقے سے ہے, جو بیت ہیں ان سے اصلاحی اعتبار سے رابطہ ہے, جو الکحف کے لوگ ہیں, جو اسٹاف ہیں, ذمہ داران ہیں, ان سے اس اعتبار سے رابطہ ہے. تو ایک بڑا اچھا الحمدللہ واٹس ایپ سے مجھے تو بہت فائدہ ہوا. کسی اور کو کتنا ہوا مجھے نہیں پتا, مجھے تو بے پناہ فائدہ ہوا. اچھا, یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم اس نقطے پہ آ گئے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا بھی تھا, مجھے پرسنلی بھی اس کے بارے میں تھوڑے اشکالات سے رہتے ہیں. تو تصوف ایک روحانی الحمدللہ پاکستان کے ایک اتنے بڑے پیشوا, اور جو لیگیسی آپ نے بتائی میں تو کچھ کافی حد تک اس کو جانتا ہوں کہ جتنا سپین ہے آپ کی چیزوں کا. تو ایک چیز میرے ذہن میں آتی تھی, وہ پوچھ لوں تاکہ ناظرین کو بھی فائدہ ہو. تو کیا روحانیت اور اینڈرائڈ فون ساتھ چل سکتے ہیں؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ مجھے بہت لگتا ہے. آپ نے کی پوائنٹ, یہ پن پوائنٹ سوال پوچھا ہے. اب جب لوگ بیعت ہونا شروع ہوئے نا, تو مختلف جگہ پہ مختلف معاملات پیش آئے, تو بہت ساری عورتوں نے رابطہ شروع کیا, اور
ان کی عادت ہوتی ہے کہ لمبی بات کرنا. تو بات چیت شروع ہونے لگی. پھر میں بڑا پریشان ہوا, حضرت جی کے پاس گیا. ان کا حضرت اب آپ نے خلافت بھی دے دی ہے, لوگ بیعت بھی ہو رہے ہیں, تو عورتیں بھی ہو رہی ہیں, اب وہ اپنے مسائل پوچھتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب, آپ نے اپنے موبائل کو کبھی اپنی بیوی سے نہیں چھپانا. تو الحمدللہ نہ اس سے پہلے کبھی چھپایا تھا, اس کے بعد تو اور زیادہ تاکیدی طور پر کبھی بیوی سے نہیں چھپایا. تو ابھی تک تو اللہ نے بچایا ہوا ہے, آگے بھی اللہ محفوظ رکھے. ہے خطرے والی چیز, بچنا بہت مشکل ہے. اللہ جسے بچا لے, باقی تو معاملہ خطرناک ہے. اور پھر ویسے جو نوجوان ہیں یونیورسٹیز اور کالجز والے, تو ان کے لیے آپ کیا کوئی 2-3 چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا دیں کہ فون کے استعمال میں یا بچنے کی اور ٹپس کیا ہیں؟ آپ تو چلیں ایک اور مثلا ماشاء اللہ آپ پہ تو ایک خاص کرم ہے نا, لیکن جو یونیورسٹی میں ہے وہ تو بڑا ایک ولنریبل قسم کی سچویشن ہے, وہ ایک ایج پہ کھڑا ہے. سوال میں کرتا ہوں, روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے, یہ مجھے ہوا کش یونیورسٹی میں ہوا, مجھے یہ جی سی میں بھی ہوا کہ تیسر صاحب آپ کی بات سن لی, سیرت سن لی, تو ہم اس وقت اس طرح ہیں, لیکن 3 دن میں 5 دن اور 5 وقت نماز پڑھوں گا, اور اس کے بعد پھر میری ایک نماز مس ہوگی, پھر اس کے 2 ہفتوں کے بعد میری 3-4 مس ہو چکی ہوں گی. تو وہ کنیکشن اس کا جوڑتا ہے موبائل یوزیج کا. تو یہ اصل میں سوال ہے کہ یونیورسٹی کے کالج اسٹوڈنٹ کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں روحانیت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے, اس میں احتیاط وہ کیا برتے؟ آپ کے سوال ہی میں جواب پوشیدہ ہے. اچھا جی. آپ نے کہا کہ اس نے بتایا کہ آپ آئے, لیول اونچا ہوا, آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوا, یعنی سیرت سنی, کوئی بھی ٹاپک سن لیا, کوئی رابطہ ہوا, ایک محفل سے, مجلس سے جڑے, اوپر چلے گئے. تو اسی جواب سیدھا یہی ہے کہ جوڑے رہیں, جوڑے رکھیں, جو آپ کی بھی لیگیسی کی وجہ پر جوڑے رکھیں اور جوڑے رہیں, یہی اس کا حل ہے. اب ہم ایک پلان یہ رکھیں کہ بھئی ہم نے ہر ہفتے میں, ہمارے یہاں الحمدللہ ہر اتوار کو مجلس ذکر ہوتی ہے. آج بھی انشاءاللہ ابھی ہو گیا سر سے مغرب ٹاؤن شپ میں, تو لوگ آتے ہیں. تو ہم اپنے مشائخ کے پاس ہر ہفتے جائیں, سب سے بہتر ہے مہینے میں 1 دفعہ جائیں. ایک تو یہ جوڑ ضروری ہے, ایک بات. دوسری بات, جب تک جوڑ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں ذکر کی کثرت کی جاتی ہے, تلقین کی جاتی ہے ذکر کی. تو خاص طور سے نقشبندی سلسلے میں مراقبہ ہے. جو سالک صرف چند منٹ روز مراقبہ کر لیں اپنے وقت کے مطابق, تو وہ جو اس نے حاصل کیا نا, آپ کے پاس آیا, آپ گئے, ایک چیز مل گئی, اس کو باقی رکھنا ہے, سسٹین. تو وہ جیسے موبائل فون ہے, سمجھنا آسان ہے, سارا دن استعمال ہوتا رہے نا, بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ریچارج کرنا پڑتا ہے. تو ہماری قلب کی بیٹری بھی پبلک انٹریکشن کے ساتھ, موبائل کی یوزیج کے ساتھ ڈاؤن ہوتی ہے, اس کو بھی ضرورت ہے چارجنگ کی. تو ہم ساری دنیا سے ہٹ کر کے چند منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں, یہ بھی چارج ہو جائے گی. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ آئے 3 دن بعد یا اتنے دن بعد ایک نماز مس ہونی شروع ہوئی, پھر چند ہونی شروع ہوئیں, اس میں گیپ آ جائے گا. تھوڑا وہ 3 دن کی جگہ 8 دن بعد ہو جائے گا, 8 اگر ہو رہا ہے تو 10 دن 12 دن بعد ہو جائے گا. اسٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی, اور ایک دم نہیں آئے گی, آتے آتے آئے گی. فکر جب لگ جائے گی تو آ جائے گی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال جڑا ہوا ہے, وہ بھی یہ بتائیے گا کہ جو خواتین ہیں اور مرد ہیں, آپ نے ان دونوں کو روحانی طور پہ, آپ ان کے الحمدللہ ایک بہت بڑے پیشوا ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی اپنی ضروریات ہیں, دونوں کے اپنے مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو کون سے ایسے پیرامیٹرز اپنانے چاہیے یونیورسٹیز میں رہتے ہوئے, اور یا اگر کوئی خواتین ہیں اور وہ جاب بھی کر رہی ہیں, تو وہاں رہتے ہوئے آبویسلی وہ یہ ویکلی آنا بھی مشکل ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی حل تو بتائیں. یا جیسے سے لیٹ سے کہ اگر وہ خود اس کے اندر ایک کمی ہے, وہ نہیں آنا چاہتا, تو پھر بھی کوئی حل تو ہے اس کا کہ وہ کیسے رابطے میں رہے, کیا کرے؟ دیکھیں, پرسنلی آنا اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو ایک نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, ایک کیفیات ہیں. تعلیمات تو کتابوں سے پوری دنیا میں منتقل ہو رہی ہیں, کیفیات سینہ بسینہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کیفیات کے لیے مشائخ کے پاس آنا تو ضروری ہے. ایک نہیں آ پا رہا تو اللہ تو مہربان ہے, اس کی مجبوری کو سمجھ رہا ہے. ایک نفس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا, ایک ہے مجبور ہے, آنا چاہتا ہے, آ نہیں پا رہا. جی ایسے ہی, کوئی دور شہر ہے, کچھ بھی ہے, اور کوئی غفلت کی وجہ سے نہیں آ پا رہا. تو ان سب کے لیے بات ایک ہی ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے, اور گھر میں پابندی سے مراقبہ ذکر کرتا رہے. اچھا, رابطہ شیخ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ممکن ہے. جب رابطہ ہوتا ہے تو اس کی برکات محسوس ہوتی ہیں, آ کے ہوں یا واٹس ایپ پہ ہوں. عورتوں کا تو ویسے بھی واٹس ایپ پہ ہی ہونا ہے, جی وہ تو ظاہر بات, یا کیا کہتے ہیں عورتوں سے ہونا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں علماء سے, مشائخ سے, دین والوں سے, اچھے لوگوں سے رابطہ جو رکھیں گی نا عورتوں سے, تو بہترین خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو پروجیکٹس ہیں بیسیکلی, اس میں ایک پروجیکٹ مجھے بہت اہم لگا, اور وہ میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا اس کا
آپ برڈ آئی ویو بھی دیجیے. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک سستی روٹی کا پروجیکٹ شروع کیا, یعنی آپ 5 روپے میں لاہور کے اندر آپ مختلف جگہوں پہ وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. اس طرح کے اور کون سے پروجیکٹس آپ کے ویژن میں ہیں رفائی لحاظ سے, اور اس پروجیکٹ کے اوپر آپ نے کیا تاثرات پائے ہیں لوگوں کے, اور کیا کچھ اس میں بہت انٹرسٹنگ ہوگی میرے خیال سے. وہ غریب آدمی کو کسی بھی چیز کے ساتھ 2 روٹیاں مل جائیں نا, اس کا دن گزر جاتا ہے. تو الحمدللہ غریب علاقوں میں گجرانوالہ میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ہے, اسمال 2 جو اسٹیٹ 2 جو کہلاتی ہے. لاہور میں سگیاں پل اور باگڑیاں غریب علاقوں میں جہاں غریب آبادی ہیں, تو 5 روپے کی ایک روٹی ہم دیتے ہیں. تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں جن کے پاس جوتیاں تک نہیں ہوتی, ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے باگڑیاں میں, مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تو لوگ کہتے تھے کب بند ہوگا یہ بتاؤ, اچھا کتنے دن کے لیے لگا. یعنی ہماری وہ بہت اہم بات ہے یہ. تو وہ پھر بہرحال اس پریشانی کے زمانے میں کوئی بھی آسانی کسی کو مل جائے. پھر 5 روپے ہم کیوں لیتے ہیں, 2 وجوہات ہیں. اس کی عزت نفس بھی باقی رہتی ہے کہ میں نے کچھ دے کے لیا ہے. پھر ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ بے حسی بہت زیادہ ہے, فری چیز کی قدر بھی کوئی نہیں ہے, لے کے ضائع کر دیں. وہ اپنے 5 روپے بچانے کے لیے ایک روٹی فالتو نہیں لے گا. جی بالکل ایسے ہی, ورنہ تو 10 بھی دے دو تو تھوڑی ہیں, وہ پھینک دے گا. اس کی قدر کرے گا, وہ کھائے گا. تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں ہمیں جتنی دعائیں ملتی ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس میں اگر آپ چاہیں تو میں پانی کے حوالے سے کوئی بات اگر جی جی ضرور, میں نے تو کہا ہمارے واٹر پروجیکٹس بھی کئی چل رہے ہیں. ماشاءاللہ, پانی زندگی ہے. پانی کے بغیر آج سائنس مریخ میں زندگی جو تلاش کر رہی ہے, تو انہوں نے کیا لائن بنائی ہے, وہاں پانی ہے تو زندگی ہے, پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. تو باہو گوٹ میں ہماری ایک برانچ ہے, اور اگلے چند دنوں میں ہمارا ایک وزٹ بھی ہے وہاں پہ. آپ بھی اگر چلنا چاہیں تو. باہو گوٹ کہاں ہے؟ یہ سندھ کے اندر سکھر سے آگے کو 1.5 گھنٹے کے علاقے میں ہے. انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. وہاں میں کئی دفعہ گیا ہوں, تو پانی ایسا ہے کہ کلی میں نہیں کر سکا, پینا بہت دور کی بات, کلی نہیں کر سکا. وہاں اللہ نے ہمیں جگہ دی 5000 اسکوائر فٹ کی. وہاں اس علاقے میں نا ہے وہ پسماندہ, لیکن اسکوائر فٹ کا نظام ہے وہاں پہ. تو ایک برانچ بنائی, الحمدللہ تعلیم چل رہی ہے. تو وہاں کے پانی کے حوالے سے میں بڑا فکر مند تھا. تو اللہ نے بڑی مہربانی کی, ہمارے کچھ ساتھی ہیں, ان لوگوں نے مل جل کے پھر وہاں ایک پروجیکٹ لگایا. کو 20 لاکھ روپے اندازاً اس پروجیکٹ پہ لگا. وہاں جو ٹی ڈی ایس ہے اباؤٹ مور دین 6000 آتا ہے, اور جو ابھی ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں آر او پلانٹ کے ذریعے, تو ان کو 230-250 آؤٹ پٹ مل رہا ہے. اور یہ ایکسیلنٹ ہے اگر ہم 6000 کو سامنے رکھتے ہیں. تو پانی پینا بھی انتہائی مشکل تھا وہاں. یہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں. 40-42 سال کی عمر میں گردے اور آنکھیں شدید ترین ڈیمیج ختم, یعنی اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کے بالکل برابر, کچھ بھی نہیں. وہ لوگ پانی لینا آتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں, اللہ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں. تو اس کا اندازہ ہم نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ چند دن کے لیے کسی وجہ سے بند ہو گئی. اس کی مینٹیننس ہمیں بہت مشکل پڑتی ہے, دور ہے. پھر پانی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام بھی نہیں کھلا سکے نا امت کو, تو اپنی امت کو کسی کو. تو وہ ایک ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو ہر 15-20 دن بعد اس کی مینٹیننس اور مسائل, وہ میمبرین کیا اسے کہتے ہیں, وہ ٹیم بندہ جاتا ہے, اس کو چلائے رکھنا ایک مستقل جو ہے نا وہ زبردست ذمہ داری ہے. وہ ٹیم ہے ماشاء اللہ ہماری ویلفیئر کی کر رہی ہے. تو چند دن کے لیے بھی بند ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم بند نہیں کرتے, لیکن وہاں کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مشین تو مشین ہے, تو اس کے پھر ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس طریقے سے کئی اور بھی ہیں, یہ اکیلا نہیں ہے, ایک کی میں نے سنا دی, باقی اور بھی ہیں. تو پانی کے سلسلے میں ہر جگہ الحمدللہ دعائیں بھر بھر کے ملتی ہیں. تو اس طرح کے کئی کام ہیں. کچھ اسٹاف ویلفیئر میں ہمارا سلسلہ ہے, اور سیلاب وغیرہ آیا تھا تو اس وقت اللہ کی طرف سے کچھ کام ہوا, کوئی 200 کے قریب گھر بنائے. آج بھی وہاں الحمدللہ گھر موجود ہیں. اور کیونکہ ایک ساتھ کاروباری لوگ ہیں, کاروباری سوچ ہے, تو ہر چیز کو ذرا ناپ تول کے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. تو ریسورسز ضائع نہیں ہوتے, ریسورسز کوشش کرتے ہیں ضائع نہ ہو. غلطی ہیومن ایررز اپنی جگہ رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کو بڑا بیلنس لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جب میں لیکچر ہوں تو مجھے کچھ عرصہ ہوا ہے, ایک وہی 1 لائنر ملا, تو وہ مجھے بہت ہلا کے رکھ گیا. وہ آپ کے ساتھ بہت میچ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری ایام مبارک میں کیا کہا کہ سارے دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے کے.
میرا جب کبھی تجار میں یا کہیں چیمبر آف کامرس میں اس طرف کہیں میری ٹاک ہو نا، اور میری آڈینس اگر وہ بزنس کمیونٹی ہو، تو وہاں میں پھر اس کے ساتھ ایک اور ون لائنر یوز کیا، اللہ نے دل میں ڈالی. میں نے کہا اس کو دوسرے رخ سے پڑھ لیں کہ سارے دروازے بند کر دو سوائے ایک تاجر کے، بزنس مین کے. تو نسبت تو ان کی پہلے بزنس مین تھی نا، تو اگر وہ بزنس کو ہی کنٹینیو رکھنے کا سوچتے تو آج امت کے اوپر جو احسانات ہے وہ پھر کہاں جاتے. اگر وہ دنیاوی طور پہ میں یہ حیران ہوتا ہوں. آپ نہیں میں آپ کی بات کاٹوں گا نا آپ قطع کلامی اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جب میرا تعارف کرایا تو کرتے تھے. اب حضرت ابوبکر کی بات کر رہے ہیں کہ کرتے تھے، اور نہیں بابا وہ کرتے رہے ہیں. جی میں بالکل. آپ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے تو آپ لے کے نکلے تجارت کے لیے کپڑا. آپ نے صحیح بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف سرمایہ دارانہ نظام معیشت تو اس وقت بھی وہ تھا نا کہ صرف اسی پہ اگر رہتے اور سمجھتے کہ وقتی طور پہ آپ کے ہاں بھی 3 فیزز آئے اور آپ میرا خیال سے اس وقت 0 ہوئے. بالکل بالکل. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40,000 درہم لے کے آیا اور اس کو 0 کیا نا. تو لیکن وہ قربانی جب جس وقت نے مانگی اس وقت قربانی دی گئی. تو یہی میں چاہوں گا کہ آپ پیغام دیں صرف اس وقت بزنس مینوں کو، ٹریڈرز کو، شالمی کے تاجروں کو، ہول سیلر کو کہ بھائی یہ ختم اس طرح جانا خالیات. تو وہ اگر اس لیگسی کے اوپر اپنا فرسٹ سٹیپ رکھنا چاہیں تو روڈ میپ کیا آپ ڈیوائز کریں گے، کیسے وہ اس کو دل بڑا کریں، جو آپ دل بڑا کریں اور آئیں اس طرف. اس طریقے سے آپ تاجروں کو لائیں گے نا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آئے گا. اچھا کوئی بھی نہیں آئے گا نہ ایسے لانا ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ تجارت عبادت ہے. تجارت کرو، بڑی سے بڑی تجارت کرو، کتنی کر رہے ہو اس سے 100 گنا بڑی کرو. اچھا پھر تو سب آ جائیں گے. ہاں پھر سارے آئیں گے. یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بنو کہ دا ریچسٹ موسٹ پیپل بھی اس وقت اتنی دولت نہیں رکھتے، جیف بیزوس، سیموئل والٹن جیسی کہ ان کے پاس. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت نہیں چھوڑی، حضرت عمر فاروق نے تجارت نہیں چھوڑی. اب یہ ایک الگ اس کی مجلس ہے، میرا خیال ہے ایک اور کوئی موقع رکھا جائے اس پہ بات کی جائے. تو میں تو کہوں گا جتنے بھی تاجر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی تجارت کریں، اور جو تجارت کر سکتا ہو وہ نہ کرے تو میرے نزدیک اس کو جو ہے نا وہ کوڑے لگانے چاہیے. اس کو ریپیٹ کر دے، یہ جان ہے اس پوری ایپیسوڈ. جو تجارت کر سکتا ہو اور وہ تجارت نہ کرے تو موجودہ حالات میں حکومت کو چاہیے اس کو کوڑے مارے. یعنی 1 سے 2 کرے، 2 سے 4 کرے، حلال طریقے سے کرے. ایک آدمی اپنے بزنس میں 5 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ماشاءاللہ کہ مجھے 10 نہیں کمانا، میرے نزدیک میں مجرم ہے. کیوں نہیں کمانا؟ غلط سوچ ہے. کیا بات ہے، پیراڈائم شفٹ کر دیا ہم نے. ہمیں وہ کرنا ہے. بھکاریوں کی کیا چوائس ہوتی ہے، ان کی کون سنتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. ہاں وہ ایک حقیقت ہے، نوٹ چوزرز کون سنتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے محنت میں قناعت کا نہیں کہا، نتیجے پہ قناعت کا کہا ہے. اللہ اکبر. ہم توکل میں کیا کرتے ہیں، محنت میں قناعت کر لیتے ہیں، اپنی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. ون لائنر مل گیا مجھے. یہ ہمارے تاجر جو ہے نا یہ محنت پہ قناعت نہ کریں، نتیجے پہ قناعت کریں، خوش رہیں گے. قناعت کیا ہے؟ جو رب نے دیا ہے، جو ملا ہے اس پہ راضی رہو، خوش رہو، شکر ادا کرو. یہ ہے قناعت. جو دیا ہے آفٹر اسٹرگل. اچھا اچھا اچھا. محنت میں قناعت نہیں ہے، محنت پوری کرنی ہے، محنت میں کمی نہیں کرنی، نتیجے پہ قناعت ہے. ہم کیا کرتے ہیں، محنت پہ ڈنڈی مارتے ہیں اور نتیجے کے اوپر قناعت نہیں کرتے. محنت بھرپور کریں، جتنی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں، حلال اور پاک دامنی کے ساتھ، نیکی تقوی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ. نتیجے پہ قناعت کریں، انشاءاللہ رزلٹس بھی اچھے آئیں گے اور سکون بھی ملے گا. تو اس کو انشاءاللہ پھر مزید ہم اور کسی وقت کر لیں گے. جیسے ابھی بزنس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، کچھ سیرت کے حوالے سے کر سکتے ہیں. گلگت چترال کے کیا حالات ہیں جو آپ نے تعارف میں بتایا. الکحف کا ایک وہ پورا ایک شعبہ ہے، تو آن لائن کا ہے، بنات کا، بنین کا. تو اس کو آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ موقع ملے گا. گلگت چترال کا میں کہتا ہوں چلے 5 منٹ اور ہمیں عنایت فرما دیں، وقت تو آپ کا بہت قیمتی ہے. گلگت چترال کے حوالے سے 2 رخ ہیں. واقعے سے پہلے میں گلگت کے 2 رخ ہیں. تو ہم جب جاتے ہیں نا جیب میں پیسے لے کے اور ایک ہالیڈیز انجوائے کرنے کے لیے، وہ زندگی اور ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان پہاڑوں سے سر ٹکرا کے مر جائیں یا ان خوبصورت بہتے ہوئے نالوں میں چھلانگ لگا کے مر جائیں. ان لائنوں کے اندر اس پورے علاقے کے لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ درد شامل ہے. ہم نے نہیں کبھی، ویسے میں نے حیران ہوں، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. دیکھیں آپ کبھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو پتہ لگے کہ وہ گلگت کیا ہے. ابھی جو لوگ گلگت سے ہو کر آئے ہیں وہ آپ کو وہاں کی خوبصورتی بتائیں گے اتنا مزہ آیا. ہمارے ساتھ چلیں، اگر درد ہے دل میں، اگر دل زندہ ہے تو آنکھوں سے آنسو ضرور آئیں گے. روتے رہیں گے ہم.
کہ وہ کیا ہے، ان کی زندگی کچھ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو حالات کی وہاں تنگیاں ہیں. اور پھر اس وقت جی بی کے اندر خاص طور سے دینی کام کرنا کئی لحاظ سے ضروری ہے. ایک اس حساب سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ماحول میں کالج یونیورسٹی کی وجہ سے بھی، موبائل انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی نئی نسل دین سے دور ہو رہی ہے. ان کی ابھی اتنی دور نہیں، ان کو باقی رکھنا. وہاں اگر محنت نہ کی تو وہ اور دور ہو جائیں گے. ان کو باقی رکھنا ہماری سالمیت کے لیے ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. پھر وہاں پہ ان کا کلچر ہے داڑھی پگڑی، ان کا کلچر ہے، سنت نہیں ہے. بہت سارے ایسے آپ کو وہاں پہ ملیں گے، داڑھی پوری ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیندار مسلمان ہے. اچھا. واللہ وہ دیندار نہیں، اس کی کلچر نے اس کو داڑھی رکھوائی، اس کو نہیں پتہ کلمے کا. اچھا. دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. ہمیں معلوم، ہم نے جو مدرسے کھولے، 15 سال کی بچیوں کو نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، پردہ 100% ہے. ان کا پردہ کلچر ہے. اتنا بڑا المیہ ہے یہ. تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مردوں کے اندر تو تبلیغ کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ وہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے. لیکن انہی کے گھروں میں جو ایک سال تبلیغ پہ لگے ہوئے علماء ہیں اور غیر علماء ہیں جنہوں نے تبلیغ پہ وقت لگایا، انہی کی اپنے خاندان کی، علاقے کی عورتوں کے لیے وہاں وسائل نہیں ہیں تعلیم کے، قرآن کے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ہم ایک اسی طرح ایک علاقوں میں گئے، عصر کے قریب پہنچے. وہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھی. شارع قراقرم سے کوئی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اندر جا کے ایک آبادی میں، اور اگلے دن صبح وہاں سے ناشتہ کر کے 10 بجے کے قریب وہاں سے نکلے. تو ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ نے عصر پڑھی ہو اور اگلے دن صبح 10 بجے نکلے. وہاں بیان بھی ہوا، مسجد میں رہے، مطلب ان کو اپنے گھر لے گئے، مسجد میں بیان ہوا، اچھے دیندار لوگ. میری بیگم نے ان کو مجھے پھر اگلے دن صبح بتایا، یہ نا دہلی والوں کے، ہمارے یہاں ایک مشہور ہے، کسی دہلی والے سے پوچھیں، وضاقت رکھ رکھاؤ اور نخرے کی وہ چیزیں ہمارے برادری میں ہیں. مجھے کہنے لگی صبح کہ اگر یہ میں تھی تو رک گئی، کہ کوئی اور ہوتی نا آپ کے ساتھ تو اس نے کہنا تھا میں نے یہاں نہیں رکنا، باہر نکلو. پھر ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے کراچی کے، آئی ٹی کے بڑے ایکسپرٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ، اچھے آدمی ہیں، وہ بھی تھے. انہوں نے بھی کہا جی حضرت میں نے تو ناشتہ نہیں کیا، اور ہم نے خود دیکھا تھا ناشتہ نہیں کیا، وہ بھی انہوں نے وجہ بتائی. تو میری بیگم نے بتایا کہ رات کو جب وہ وہاں پہنچی ہیں عصر کے بعد ان کے گھر میں، اہل خانہ جو تھیں انہوں نے ان کے اکرام میں نا میری بیگم کی چپلوں کو اپنی پہنی ہوئی چادر سے صاف کیا، اور پھر نماز پڑھنی تھی وہی پھیلا دی. پھر چائے آئی تو چمچہ انتہائی گندا تھا، تو چمچے کو بیگم نے دیکھا، انہوں نے سے محسوس کر لیا کہ چمچہ اچھا نہیں لگ رہا، صاف نہیں ہے. تو اسی سے جسے چپل صاف کی تھی اسی سے چمچہ صاف کیا، چینی ڈالی، چائے میں گھول کر پلا دی. وہ کہ اس کو اگلوں کے نگلوں. لیکن اب آپ بھی ساتھ تھے، ہم دین کی نسبت سے آئے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ پینی پڑی یا اگلنی پڑی یا نگلنی پڑی، جو بھی لے، کہ بس میں نے اس کو نہیں منع کر سکتی تھی کہ ان لوگوں کو قریب کرنا ہے، یہاں ہم نے کام کرنا ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ کیا انہوں نے. اب وہ غربت ہے یا شعور اتنا نہیں ہے یا علم نہیں ہے، کیا کچھ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور پھر کہنے لگی، میری بیگم نے مجھے کہا کہ میں نے بہشتی زیور میں، یہ اسی زمانے کی بات ہے، 2016-17 ہوگا، کہ بہشتی زیور میں کچھ مسائل میں نے پڑھے تھے. تو میں سوچتی تھی حضرت تھانوی نے یہ کیوں لکھے. مثال کے طور پر عورتوں کی انگلیوں میں، ناخنوں میں آٹا لگا رہ جانا، اور کئی چیزیں، کئی میں سوچتی تھی کیوں لکھے. بھائی ایک اچھے خاندان کی، پڑھی لکھے گھر کی، صاف ستھرے فیملی میں، صفائی والے لوگ، پاکیزہ دین والے لوگ، وہ تو چیزوں کو جانتے ہیں. تو کہتی مجھے اس کی ضرورت وہاں پتہ لگا، اور لاکھوں کی آبادی میں چاہیے، کہ آبادی کے اندر وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا، اتنی لا علمی دین کے حوالے سے. تو یہ انہوں نے وہ کچھ سنایا جتنا مجھے یاد رہ گیا. پھر وہ جو ہمارے دوسرے صاحب تھے، خرم نسیم ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی بات سنائی. انہوں نے کہا جی رات کو تو ہم نے کھانا کھایا، اور جناب رات کو انہیں کھانا کھلایا، پھر ٹانگیں دبائیں اور پھر کعوے پلائے، اور بڑی خدمت تو مطلب ان کی کمال کی ہے، جذبہ ان کا. پیسہ ہے نہیں ہے خدمت کے لیے، وہ دل کھول کے رکھ دیتے ہیں. تو بہت انہوں نے صبح پہ ناشتے آ گئے. وہ کہتے ہیں جی میں صبح کے وقت میں، آپ تو فجر کے بعد سو گئے تو تھکن وغیرہ تھی، اور رات کو ان کے ساتھ مجلس لگی لمبی فجر کے بعد. ویسے بھی میری روٹین ہے فجر کے بعد کچھ سوتا ضرور ہوں، ورنہ دن نہیں گزرتا. کہنے لگے جی میں پھر باہر نکلا تو واش روم چلا گیا. اسی واش روم میں جناب وہ ان کا واش روم ہے، وہیں کپڑے دھل رہے ہیں، وہیں ہماری کراکری بھی دھلی جس میں ہم نے کھانا صبح ناشتہ لیا، اور وہیں پہ جو چائے کی کیٹل تھی اسی میں جناب پانی ہے، پتی ہے، اسی میں انڈے ابل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں جو کچھ میں نے سب کچھ دیکھا. وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کی بڑی اچھی تنخواہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنا جب دیکھا تو ہم تو ہائیجینک لائف سٹائل گزارنے والے لوگ ہیں،
تو بس مجھے تو الٹی نہیں آئی رات کے کھانے کی وجہ سے، شکر کریں، ہاں۔ وہ شکر ہے، اور صبح تو میں نے کہا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، یہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری اس وقت 9 برانچز ہیں جو سے کام کر رہی ہیں، جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے قرآن و حدیث ہی پڑھانا ہے، زندگی گزارنے کے اچھے طریقے، ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک مستقل محنت ہے، اور اس میں 2 ادارے جنہوں نے بہت بڑا وہاں کام کیا ہے، جمعیت تعلیم القرآن، بہت بڑا ان کا کام ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، اور دوسرا اقراء اور روضۃ الاطفال، وہاں ان کی کوئی 60 کے قریب برانچز ہیں ان علاقوں میں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پہلے جس اقراء جمعیت تھے ان کو تو مختلف چیلنجز پیش آئے، ہمیں نہیں آئے، ہم جب گئے تو گراؤنڈ تیار تھا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ الکہف کو جو ہے وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے تناور درخت بنائے، اللہ قبول فرما لے۔ یہ یقین جانے میں تو گلگت کی اس بات کے اوپر بڑا ہل گیا ہوں کہ ہم تو ایک طرح سے ایک ظالم ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اگر ہم اپنی کنٹریبیوشن وہاں نہیں پیش کرتے، اور ہم ان کی لائف سٹائل کو اس طرح تھوڑا سا بنیادی چیزوں کے لیے اگر ہم اپنی ایفرٹ نہیں کرتے، تو شاید ہم پھر ایسا نہ ہو کہ ہم پہ ایک ظلم کا جو ہے وہ ایک ٹیگ لگ جائے۔ ستمبر میں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کوئی لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو وہ پھر رابطہ کر لیں، جی ضرور، انشاءاللہ۔ آپ کو پھر ایک دفعہ بہت شکریہ۔ اپنے ناظرین سے صرف ایک بات کہوں گا، آپ کی جو ساری باتیں ہیں اس میں تو بار بار بیٹھ کے تو ایک لائف لانگ قسم کے لیسن ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پوری گفتگو ہی لائف لانگ لیسنس پہ مشتمل تھی، اور انفرادی طور پہ نہیں، میرا خیال ہے اجتماعی طور پہ ٹرانسفارمیشن کر سکتی ہے ایسی گفتگو تھی۔ لیکن میری پکنگ جو ہے وہ بڑی میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ آپ کے والد صاحب کا وہ کہنا کہ کمپیٹیٹر کو جب ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک دبئی میں ایک نادر موقع ملا، ختم کرنے کے لیے کیا لیول چاہیے اس کے لیے ایمان کا اور ایک خیر خواہی کا، تو آپ اپنے بچوں میں اور اپنے بزنس میں اور آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں اگر ہم آپس میں 25 کروڑ عوام کے لیے، جیسے آپ نے گلگت کا بتایا، تو ہم ان کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے طور پہ اپنی ویلیو ایڈیشن کرنا شروع کر دیں، اور وہی وہ مقابلے کے جذبے کو چھوڑ کے ایک مسلمان 1 یونٹ ہو کے اور اپنے خیر خواہی کے جذبے کو اگر سامنے لے آئیں، تو حضرت کتنی جلدی ہمارا پورا ملک جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ ایسے ہی بہت لرننگ ہوئی آپ کے، ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے آپ کا۔ اسی بات پہ اجازت چاہوں گا میں اپنے ناظرین سے بھی کہ اگلی دفعہ ہم حضرت کو ضرور بزنس کی اس پیراڈائم کے بارے میں کچھ 2-4 ایپیسوڈ کرنے کے لیے دعوت دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔